ٹوٹا ہوا تارا قسط نمبر 33۔ آپ ہادیہ کو کب سے جانتے ہیں؟ ابوبکر اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، لیکن رابعہ کی بات سن کر ایک دم چونک اٹھا۔ وہ پلٹا اور رابعہ کے سامنے آ رکا۔ ہادیہ، سر جھکائے ابوبکر نے کہا تو رابعہ ایک دم تیزی سے بولی، میری دوست۔ اس کے چہرے پر ایک دم کھنچاؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ وہی جس سے آپ شام میں مل چکے ہیں؟ اس نے یاد دہانی کرائی تو ابوبکر نے گہرا سانس لیا۔ جسے دیکھ کر آپ چونک گئے تھے؟ ابوبکر نے خاموشی سے اپنے ماتھے پر دائیں ہاتھ کی انگلیاں اضطرابی انداز میں رکھی اور پھر رابعہ کو دیکھا۔ وہ بہت سنجیدگی لیے سوالیہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں تھا، جھوٹ مت بولیں۔ وہ ایک دم تیزی سے بات کاٹ گئی۔ جھوٹ نہیں بول رہا، آپ کچھ نہیں جانتی، اس لیے میں وہ سب کچھ جانتی ہوں جو آپ نے مجھ سے چھپایا ہے۔ ہادیہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، اس کی زندگی کے ایک ایک گوشے، ایک ایک لمحے کی گواہ ہوں میں۔ اس کے جذبات، اس کے احساسات، کچھ بھی تو مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ میں نے کئی بار آپ کو اپنے بارے میں بتانا چاہا، لیکن آپ نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں جاننا۔ آپ اپنی دوست ہادیہ کے بارے میں کیا جانتی ہیں، مجھے نہیں علم۔ ابوبکر کا انداز مستحکم تھا۔ رابعہ نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی، میری اپنی اسٹیپ مدر سے کبھی بھی نہ بن سکی تھی۔ وہ زندگی کا بہت جذباتی دور تھا۔ ایک دن شدید جھگڑے کے بعد میں گھر سے نکل پڑا تھا۔ مختلف جگہوں پر دھکے کھانے کے بعد میں خان بابا کے پاس پہنچا تھا۔ وہ میری والدہ کے رشتہ دار تھے۔ وہ اکثر ہمارے پاس آتے رہتے تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ خان بابا ہادیہ کے گھر ملازم تھے، برسوں پرانے ملازم۔ مجھے ہادیہ بی بی کے والد نے اپنے گھر کے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کو اجازت دے دی تھی۔ میں خان بابا کا رشتہ دار تھا۔ پہلے ٹائم کالج آتا، پھر ٹیوشنز پڑھاتا، اور جو وقت بچتا میں ان کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا تھا۔ مجھے ڈرائیونگ آتی تھی۔ ہادیہ بی بی کے والد نے مجھے ڈرائیور رکھ لیا۔ تب ہادیہ بی بی اور ان کی والدہ کو باہر لانے لے جانے میں نے محسوس کیا کہ ہادیہ بی بی میری ذات میں غیر معمولی کشش محسوس کرنے لگی۔ میں ہمیشہ اپنی ذات کے دائرے میں گھرا رہنے والا انسان تھا۔ میں ان کی غیر معمولی دلچسپی سے ڈر گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، بھلا میں ان کے لیول کا کیوں کر ہو سکتا تھا؟ انہوں نے مجھ سے کبھی بھی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن میں ہر وقت ان کی دن بدن بڑھتی غیر معمولی توجہ دیکھ کر الجھنے لگا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، پڑھ رہی تھی، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، صاحب جائیداد تھی۔ بھلا میں کیوں کر ان کے معیار تک پہنچ پاتا؟ یہ ٹھیک ہے کہ میرے والد معاشرے میں ایک اچھی پوزیشن رکھتے تھے، لیکن اپنی سوتیلی والدہ کے سبب میں نے گھر چھوڑ دیا تو دوبارہ کبھی اس گھر میں واپس جانے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ ہادیہ بی بی کی وجہ سے مجھے لگنے لگا کہ اگر میں وہاں مزید رہا تو میری پوزیشن خراب ہو سکتی ہے۔ ان کے والد مجھ پر بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی وجہ سے میری ساکھ خراب ہو۔ تبھی میں نے کچھ دوستوں کی مدد سے امریکہ ویزا کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ اسکالرشپ کی بنیاد پر میری قسمت اچھی تھی، جو بہت جلد میں اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ ہو گیا تھا۔ میں نے بس خان بابا سے ذکر کیا تھا اور پھر میں خاموشی سے وہاں سے امریکہ چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں نے جاب شروع کر دی تھی۔ مجھے اپنے بل بوتے پر اپنا کیریئر بنانا تھا، سو تبھی مجھے سہیل ملا۔ ہماری دوستی ہو گئی جو آج بھی برقرار ہے۔ وہ سب بتا کر خاموش ہو گیا تھا تو رابعہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ ابوبکر کی کہانی میں کسی بھی قسم کا کوئی جھول نہیں تھا، ہر حرف سچ تھا۔ یہ سب کچھ تو وہ ہادیہ سے بھی سن چکی تھی، لیکن ابوبکر کون تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا، یا کہاں غائب ہو گیا تھا، نہ ہادیہ کو علم تھا اور نہ ہی اسے پتا تھا۔ رابعہ آہستگی سے ایک طرف رکھی کرسی پر گر سی گئی تھی۔ وہ پاگل ہے، اس نے زندگی میں صرف ایک شخص سے محبت کی تھی اور وہ آپ تھے۔ اس کے اتنے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں اور وہ انکار کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ بھی جانتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ اسے نہ جانے کیوں ایک امید سی تھی کہ آپ ضرور واپس آئیں گے۔ رابعہ کے الفاظ پر ابوبکر نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ اب اس کے والدین بہت پریشان ہیں، لیکن وہ شادی کے لیے نہیں مانتی۔ ابوبکر خاموشی سے سنتا رہا۔ ایک بات بتائیں گے؟ رابعہ نے اچانک سر اٹھا کر ابوبکر کو بغور دیکھتے پوچھا تو وہ بھی دیکھنے لگا۔ ہادیہ کی محبت کیا یک طرفہ تھی یا آپ بھی؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر بغور دیکھنے لگی۔ ابوبکر نے اضطراری انداز میں لب بھینچتے، انگلیاں مسلتے کمرے میں چکر لگایا۔ ہماری شادی ہو رہی ہے، اب اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں محبت پر یقین نہیں رکھتا۔ حقیقت یہ ہے کہ سہیل اور آپ کی فیملی کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہو چکی ہے اور میں ہر حال میں کمٹمنٹ نبھانے والا انسان ہوں۔ اور دوسری طرف جو ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی وہ تڑپ اٹھی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ پھر میرے اور ہادیہ بی بی کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ انداز میں ایک دم سنجیدگی درائی تھی۔ وہ کوئی عام سی جذباتی لڑکی نہیں، اس نے دل کی گہرائیوں سے آپ کو چاہا تھا۔ وہ آپ کی خاطر ایک آس، ایک امید میں خود پر زندگی کا ہر دروازہ بند کر کے آپ کی امید کی آمد کی منتظر تھی۔ اور اب جب کہ اسے علم ہو چکا ہے کہ آپ واپس آ چکے ہیں، میری شادی آپ سے ہو رہی ہے، وہ بالکل ٹوٹ جائے گی۔ تو بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟
ابوبکر نے پوچھا تو رابعہ خاموش ہو گئی۔ چند دن بعد اس کی شادی تھی، اگر وہ انکار کرتی تو سارے خاندان میں بدنام ہو جاتی، اور اگر ابوبکر انکار کرتا تو سہیل اور ابوبکر کے رشتے کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو جانی تھی۔ میں ایک پریکٹیکل سوچ رکھنے والا انسان ہوں، میرے پاس بہت سارے رشتے نہیں ہیں۔ سہیل کی دوستی میں نے ایک بھائی کا سا پیار حاصل کیا ہے، اور آپ کی فیملی سے گھر جیسی محبت، اب ان سب کے اعتماد کو نہیں توڑ سکتا۔ آپ واقعی ہادیہ سے محبت نہیں کرتے؟ سوال ایسا تھا کہ ابوبکر چند پل کو بالکل خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ رابعہ نے بہت دکھ سے ابوبکر کو دیکھا اور پھر سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ چند دن گزرے تھے، انہیں اطلاع ملی تھی کہ زیب النساء کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ شہر جانے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ زبیدہ نے انہیں تیار ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ شہر، انہوں نے مختصر کہہ کر سفید شلوار قمیض کے اوپر بلیک واسکٹ پہنی۔ آج کل آپ شہر کے بہت چکر لگانے لگے ہیں، انداز میں کھوجتی حیات علی کے ہاتھ ایک دم رک گئے تھے۔ کیا مطلب؟ بغور بیوی کو دیکھا۔ کچھ دن پہلے ہی تو آپ شہر سے ہو کر آئے ہیں، اب ایسا کیا ضروری کام آ پڑا کہ پھر چل دیے؟ زہرہ کو اٹھائے زبیدہ سامنے آ رکی تھی۔ وہ حیات علی سے عمر میں بھی 8 سال بڑی تھی، پھر 5 بچوں کی پیدائش نے بھی اثر دکھایا تھا۔ زبیدہ کی جسمانی خد و خال اب ان کی عمر کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ وہ حیات علی کے سامنے ہمیشہ رہنے لگی تھی، اور آج کل یہ فرق حیات علی کو بڑی شدت سے محسوس ہونے لگا تھا۔ کہاں ایک کم عمر سی خوبصورت لچکیلی ڈال جیسی زیب النساء، اور کہاں بڑی عمر کی 5 بچوں کی ماں۔ انہوں نے ناگواری سے بیوی کو دیکھا۔ زبیدہ اس گھر میں راج کرتی تھی، حویلی کے سیاہ و سفید کی مالک تھی۔ ہر ضروری کام بتانا ضروری نہیں ہوتا، ناگواری سے کہہ کر وہ پلٹے تھے۔ میں دیکھ رہی ہوں دن بدن آپ کا رویہ مجھ سے اور بچوں سے بدل رہا ہے، کوئی بھی سوال کروں عجیب روکھا سا انداز ہو جاتا ہے۔ زبیدہ کی بات پر وہ ٹھٹک گئے تھے۔ آج کل لاشعوری طور پر ان سے ایسا ہو رہا تھا، وہ جان بوجھ کر زبیدہ یا بچوں کو اگنور نہیں کر رہے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف ہوں، اسی لیے شاید تمہیں ایسا لگ رہا ہے۔ خود کو سنبھالتے زبیدہ کے قریب آ کر مسکرا کر کہا تو زبیدہ نے بغور دیکھا۔ تو پھر بتایا نہیں کس کے لیے جا رہے ہیں آپ شہر؟ ایک دوست ہے، اس کی والدہ کافی بیمار ہے، اسی کی عیادت کو جانا ہے۔ نظر چرا کر پیچھے ہٹے تھے۔ واپس کب آئیں گے؟ شاید 1-2 دن لگ جائیں گے، سنجیدگی سے کہہ کر نظریں چرائے وہ اپنی چند ضروری چیزیں سمیٹ کر باہر نکل گئے تھے۔ زبیدہ نے خاموشی سے انہیں جاتے دیکھا تھا۔ وہ کالج آئی تو شہوار موجود تھی۔ کہاں تھی تم؟ سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا تو شہوار مسکرا دی۔ بس گھر میں ہی تھی۔ تم سناؤ، تمہارا نمبر کیوں آف ہے؟ جب بھی کال کرو نمبر بند ہوتا ہے۔ موبائل ٹوٹ گیا ہے، انا نے سنجیدگی سے کہا۔ ہائے، وہ کیسے؟ اتنا اچھا سیٹ کیسے ٹوٹ گیا؟ بس ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ میں محسوس کر رہی ہوں تم آج کل بہت بدلی سی لگنے لگی ہو، جب سے وہ واقعہ ہوا ہے تم وہ والی انا لگتی ہی نہیں ہو۔ شہوار نے چلتے چلتے پوچھا تو انا ٹھٹک گئی۔ اس نے سختی سے دانت لب تلے دبا لیے تھے۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ شہوار نے بغور اس دیکھتے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ شہوار نے چند پل اسے آگے بڑھتے دیکھا تھا۔ لیکن کوئی تو ریزن ہوگی نا؟ وہ پھر تیز چلتے اس کے مقابل آ رکی تھی۔ بس ویسے ہی طبیعت بیزار ہو رہی ہے، کچھ اسٹڈی کا بہت عرض ہو چکا ہے، سوچ رہی ہوں کہ کیسے کور ہوگا یہ سب۔ وہ بات ڈال گئی تھی۔ شہوار نے اسے چند پل بغور دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ روشی کا سناؤ، کیسی طبیعت ہے اب اس کی؟ دونوں کوریڈور سے گزرتے ایک دوسرے میں کمرے میں آ بیٹھی تھی، بکس اور بیگ دوسری چیئر پر رکھتے شہوار نے پوچھا۔ اچھی ہے، منتھلی چیک اپ ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہے۔ اچھی بات ہے، تمہاری اور ولید بھائی کی شادی کب ہو رہی ہے؟ شہوار نے مسکرا کر پوچھا تو انہوں نے لب بھینچ لیے۔ شاید کبھی بھی نہیں۔ لہجے میں تلخی تھی۔ شہوار چونکی۔ کیا مطلب؟ ہر بات کا مطلب نہیں ہوتا۔ لہجے کی تلخی اسی طرح برقرار تھی۔ پھر بھی بغیر کسی ریزن کے بھی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ کیا ہوا ہے، کوئی پرابلم ہے کیا؟ شہوار پریشان ہوئی۔ میں یہ منگنی ختم کر چکی ہوں۔ انا کا انداز سنجیدہ اور دو ٹوک تھا۔ شہوار ششدر سی رہ گئی۔ کیوں؟ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا، پھر بھی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ اور حیرت ہے مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور یہی سب سے بڑا ریزن ہے۔ انا کا انداز ایک دم سپاٹ ہو گیا تھا۔ شہوار نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ انا بدل چکی تھی، وہ یہ محسوس تو کر چکی تھی، لیکن اس حد تک بدل گئی ہوگی وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ تم اسے جانتی ہو؟ بیگ کی اسٹرپ سے کھیلتے انا نے کہا تو شہوار الجھی۔ کس سے؟ مصطفیٰ بھائی کا کزن ہے وہ۔ شہوار نے حیران ہو کر انا کو دیکھا۔ وہ مسلسل بیگ کا اسٹرپ کھول اور بند کر رہی تھی۔ کون؟ حماد۔ شہوار کو لگا تھا جیسے انا نے اس کی سماعت پر ایک زوردار دھماکہ کیا ہو۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے اسے تکتی رہ گئی۔ وقار صاحب آفس نہیں گئے تھے، وہ پچھلی کئی راتوں سے سو نہیں پائے تھے۔ ان کی طبیعت خراب تھی، لیکن ان کا ذہن مسلسل پریشانی سے کچھ بھی کام کرنے سے قاصر تھا۔ انہیں انا بہت عزیز تھی۔ انا ان کی چہیتی بیٹی تھی۔ انہوں نے اسے بہت لاڈ اور محبت سے پالا تھا۔
अना की कभी भी कोई भी फरमाइश रद्द नहीं हुई थी। उसके मुंह से निकली हर बात पूरी की गई थी। वलीद उन सब की मुश्तरका ख्वाहिश थी, ख़ुसूसन ज़िया अहमद की दिली ख्वाहिश थी कि अना और वलीद की शादी हो। किसी को भी एतराज़ ना था, सब कुछ बहुत अच्छी तरह चल रहा था। मंगनी हो गई थी, लेकिन अब अचानक न जाने ये हमाद कहाँ से आ टपका था। उस दिन अना के साथ पार्क में मौजूद उसी लड़के को देखकर उनका पारा एकदम हाई हुआ था। वो अना को घर ले आए थे। जी चाह रहा था कि जज्बातियत का मुजाहरा करते वक्त पार्क में खड़े शख्स का गिरेबान पकड़ ले, लेकिन उन्होंने अपने हवास बेकाबू नहीं होने दिए थे। वो अना को लेकर घर आ गए थे, लेकिन अना से वो सब सुनकर वो जैसे डह से गए थे। अना की गुमशुदगी, उसकी दिमागी कंडीशन का ख़राब होना, सबके पीछे ये रीज़न था। वो किसी भी तौर पर यकीन करने पर आमादा ही ना थे। और अब सबोही बेगम ने बताया था कि वो वलीद से मुकम्मल तौर पर इनकार कर चुकी है। उनकी धमकी के बावजूद वो कहती है, अगर आपको हमाद पसंद नहीं तो किसी से भी मेरी शादी कर दे, बेशक ताल्लुक़ ख़त्म कर ले, लेकिन वो किसी कीमत पर भी वलीद से शादी नहीं करेगी। सबोही के मुँह से ये अल्फाज सुनकर वो गुमसुम हो गए थे। वो एक जहांदीदा समझदार इंसान थे। उन्होंने बहुत कम अरसे में अपना कारोबार बढ़ाया था। वो अपना हर फैसला बहुत सोच समझ कर करते थे, लेकिन इस दफ़ा वो बहुत जज्बाती हो रहे थे। वो सारी रात एक पल को भी नहीं सो पाए थे। सुबह से उनकी तबीयत ख़राब थी, वो ऑफिस भी नहीं गए थे। आज ज़िया अहमद का चेकअप था। वलीद उनको डॉक्टर के पास ले गया था। कोई 2 बजे के करीब दोनों घर लौटे थे। वकार की तबीयत ख़राबी के सबब आज सबोही बेगम भी बुटीक नहीं जा सकी थी। अना कॉलेज और एहसन ऑफिस में थे, बाकी लोग घर में। वलीद ज़िया अहमद को घर छोड़कर ऑफिस जाने के लिए निकला तो सुगरा बुलाने आ गई। बड़े साहब बुला रहे हैं, चलो मैं आता हूँ। सुगरा चली गई तो वो भी अंदर आ गया था। लाउंज में रोशी समेत सबोही बेगम, वकार अहमद, ज़िया साहब सभी मौजूद थे। आपने बुलाया, खैरियत? वलीद ने पूछा। बैठो। वो सोफ़े पर बैठ गया। मुझे अना के सिलसिले में बात करनी है, धीमे लहजे में वकार ने कहा तो वलीद के चेहरे की सुर्खी बढ़ने लगी। अना ने जिस तरह ये मंगनी ख़त्म की, इस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उन्होंने शर्मिंदगी से कहा। तो ज़िया साहब ने गहरा सांस लिया। ऐसी बात मत करो वकार, अना बच्ची है, ना समझ और जज्बाती हो रही है, सब ठीक हो जाएगा। वो ना बच्ची है और ना ही ना समझ, वो ये सब कुछ जानबूझ कर रही है। मैंने भी अब फैसला कर लिया, मैं अब उसे मज़ीद हमारी इज्जत से खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। एकदम जज्बाती होते वकार साहब ने कहा। तो ज़िया साहब ने परेशान होकर वकार का चेहरा देखा। मैं उस लड़के के वालिदैन को बुलवा रहा हूँ ताकि उनसे फ़ाइनल बात करूँ। मैंने सोच लिया है कि बहुत जल्द अना को उस लड़के के साथ रुखसत करके इस सारे सिलसिले को ही ख़त्म कर दूँगा। मैं अना से सब ताल्लुक़ ख़त्म करूँगा और यही मेरा आखिरी फ़ैसला है। अंदाज़ दो टोकता। सबोही बेगम तो एकदम रोने लग गई थी। रोशी ने फ़ौरन करीब आकर उन्हें कंधों से थामा। ज़िया साहब के चेहरे पर परेशानी की कैफियत फैल गई थी। ऐसे जज्बाती फ़ैसले इस तरह आनन फानन नहीं हो जाते। वो बच्ची अगर जज्बाती हो रही है तो तुम तो कम अज़ कम सोच समझ कर फ़ैसला करो। वो हमारी बच्ची है, ऐसे कैसे तुम ये फ़ैसला कर सकते हो? ज़िया साहब ने नाराज़गी का इजहार किया। तो क्या मैं उस वक्त का बैठ कर इंतज़ार करूँ जब वो खुद उस लड़के के पास चली जाए? अल्लाह ना करे। सबोही बेगम तो दहल सी गई थी। कैसी बातें करते हो तुम वकार, वो हमारी बच्ची है, हमारे हाथों परवरिश पाई है उसने। वो भला ऐसी वैसी कोई हरकत क्यों करेगी? वो किरदारी लिहाज से कोई कमज़ोर लड़की नहीं है, वो कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। ज़िया साहब ने नाराज़गी से कहा। तो वकार ने गहरा सांस लिया। कभी मैं भी यही सोचता था, वो उस लड़के को हमारे सामने तक ले आई है। मुझे अब उस वक्त से डर लगता है जब कोई अनहोनी हो। मैं अब इस सिलसिले को ख़त्म करना चाहता हूँ और बस। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, अना मेरे वलीद की मंगेतर है। ज़िया साहब ने परेशान होकर याद दिलाना चाहा। वो खुद ये मंगनी ख़त्म कर चुकी है। वकार ने संजीदगी से इतला दी। मैं नहीं मानता, इस पर सबसे पहला हमारा हक़ है। वकार ने गहरा सांस लिया और वलीद ने एकदम खड़े होकर कहा, आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा बाबा, होगा वही जो अना चाहती है। और मैं ज़बरदस्ती के रिश्तों का कायल नहीं हूँ। मुझे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। मेरा ख्याल है अंकल ने बिल्कुल ठीक और बर वक्त फ़ैसला किया है। आप भी दिल से इस फ़ैसले को मान ले तो अच्छी बात है। तल्खी से कहकर वो लाउंज से निकल गया था। सभी ने बहुत दुख से उसे जाते देखा था। शहवार सारा वक्त सख्त परेशान रही थी। अना हमाद को पसंद करने लगी थी। हमाद की वजह से वो वलीद से मंगनी तोड़ चुकी थी। उसे ये बात हज़म नहीं हो पा रही थी। बाकी सारा वक्त उसे अना से बातचीत का मौका नहीं मिला था। कुछ अना भी उससे दूर रही थी। वो अना के लिए हकीकतन दिल से परेशान हो चुकी थी। आज उसे घर जल्दी आना था, सो वो 2 बजे के करीब ही घर आ गई थी। ड्राइवर लेने आया था। घर में सभी को उसकी प्रेगनेंसी की खबर मिल चुकी थी। माँ जी तो बेहद खुश थी, खुश तो वो खुद भी थी, लेकिन तबिंदा बुआ का ख्याल उसे गमज़दा कर देता था। न जाने वो कहाँ थी। उसका दिल चाहता था कि उसे बस कोई इत्तला मिल जाए, वो उड़कर उन तक पहुँच जाए। वो घर आई तो शाइस्ता बेगम मौजूद थी। वो शायद उसी से मिलने आई थी। आते ही वो उसको लेकर उसके कमरे में चली आई थी।
کیا بات ہے، خیریت ہے نا؟ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہیے، تمہاری دوست کے متعلق بات ہے۔ انداز دھیما سا تھا۔ شہوار چونکی، یعنی کوئی بات تھی؟ انا نے حماد سے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہ کہ وہ پسند کرتی ہے۔ کیوں، کیسے، کیا مطلب؟ کون سی دوست؟ انا، شہوار کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ چھوڑو، تمہاری تو پکی دوست ہے، کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی ہوگا تمہیں تو۔ شائستہ نے طنزیہ انداز اختیار کیا تو شہوار ٹھٹکی۔ مجھے آپ کی کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، جو بھی کہنا ہے صاف صاف کہیے۔ تمہاری دوست اور ہمارے حماد میں کوئی چکر چل رہا ہے۔ ٹھٹک تو میں تبھی گئی تھی جب حماد بہانے سے مجھے ساتھ لے کر اس کے گھر جاتا تھا، لیکن سوچا میرا وہم ہوگا، منگنی شدہ لڑکی ہے، لیکن وہ تو آج حماد نے گھر میں خبر نشر کیا کہ وہ انا کو پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ لڑکی بھی اسے پسند کرتی ہے، اس کی خاطر اپنی منگنی توڑ چکی ہے، اس لیے اب ہم اس کا رشتہ لے کر انا کے گھر جائیں۔ شائستہ نے ساری کہانی کہہ سنائی تھی۔ شہوار تو گم سم حیرت سے شائستہ کی شکل دیکھ رہی تھی، تو بات یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ بے یقین تھی۔ تم جانتی تو ہو ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادیوں کا رواج نہیں، لیکن اب نئی جنریشن کی شادیاں ہو رہی ہیں، تو حماد بازید ہے کہ وہ انا سے ہی شادی کرے گا، تو دن سے اس نے گھر میں یہ سلسلہ کھڑا کر رکھا ہے۔ یہ سب حماد نے بتایا کیا؟ وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ تو اور کیا، میں خود سے جھوٹ کیوں گھڑنے لگی؟ سچ کہوں، لڑکی تو بہت اچھی تھی، مجھے پسند بھی بہت تھی، مگر یہ ولید سے منگنی توڑ کر حماد سے شادی کرنے والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حماد لاابالی اور جذباتی سا لڑکا، ٹھیک ہے، اچھی جاب پر ہے، اچھے گھرانے سے ہے، دولت عزت سب کچھ ہے، مگر وہ اور ولید، بہت فرق ہے دونوں میں۔ انا ولید کو چھوڑ کر حماد کی طرف آئے، بات بنتی نہیں کچھ۔ شائستہ کے الفاظ پر شہوار گمسم سی ہو گئی تھی۔ انا اتنا کچھ ہو چکا تھا اور وہ بے خبر تھی، کتنی دوریاں آ گئی تھی دونوں میں کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں دوسروں سے جان رہی تھی۔ انا کی شخصیت کا یہ پہلو شہوار یقین کرنے پر آمادہ ہی نہ تھی، لیکن آج کالج میں ہونے والی انا سے گفتگو وہ بھی تو نظر انداز کی جانے والی نہ تھی۔ انا نے صاف لفظوں میں کہا تھا وہ حماد کو پسند کرتی ہے اور ولید سے منگنی توڑ چکی ہے۔ انا کو وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ نہ کرداری لحاظ سے کوئی کمزور لڑکی تھی اور نہ ہی ظاہری چمک دمک، دولت و حشمت دیکھ کر مر مٹنے والوں میں سے تھی۔ جہاں تک اس نے محسوس کیا تھا، صاف لگتا تھا کہ وہ ولید کے ساتھ منگنی پر بہت خوش تھی، لیکن درمیان میں آنے والا یہ یو ٹرن، انا کہاں بدلی تھی، کہاں گم ہو گئی؟ شائستہ نے کندھے کو ہلایا تو شہوار چونکی۔ میں حیران ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا، انا ایسی لڑکی نہیں ہے۔ یقیناً کوئی وجہ رہی ہوگی، وہ تو کبھی بھی بلا وجہ کالج میں ساتھ پڑھنے والے کلاس فیلو سے بھی مخاطب ہونے کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ خود بھلا یہ سب کیسے کر سکتی ہے؟ وہ یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھی، لیکن یہ سب ہو چکا ہے، جیسے بھی ہوا، لیکن اب حماد بازید ہے کہ ہم چند دنوں میں اس کی طرف رشتہ لے کر جائیں۔ شائستہ نے سنجیدگی سے بتایا۔ تو پھر آپ لوگوں نے کیا سوچا، کیا واقعی رشتہ لے کر جائیں گی؟ اس نے پوچھا تو شائستہ نے اس بات گردن ہلا دی۔ اب بات امی جی تک پہنچی، بڑوں میں معاملہ ہے، دیکھو کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سبھی انا کو جانتے ہیں، مصطفیٰ کا حوالہ مستند ہے، لڑکی اچھی اور خوبصورت ہے، ناپسند تو کسی کو بھی نہیں، پھر تمہاری دوست ہے، مگر منگنی والی بات پر آ کر سبھی الجھے ہوئے ہیں۔ شہوار کے اندر عجیب سے انداز میں سائیں سائیں سا ہونے لگا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال میں آج انا کی طرف چکر لگاتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا سلسلہ ہے یہ سب۔ ہاں بھائی، ضرور چکر لگاؤ، تمہاری تو دوست ہے، مجھے تو یہ تھا کہ تمہیں شاید سب علم ہو، لیکن تم بھی لا علم ہو۔ شائستہ کی بات پر وہ خاموش رہی تھی، لیکن اندرون خانہ ایک جنگ سی چھڑی ہوئی تھی، سوچوں کا ایک اصدام تھا جس نے دل و دماغ کو جکڑ لیا تھا۔ ولید انا کے کمرے میں آیا تو وہ ابھی تک کالج سے نہیں لوٹی تھی۔ وہ جو کچھ کر چکی تھی اور جو کچھ کر رہی تھی وہ سب دیکھا جاتا تو وہ کبھی بھی اس کی طرف نہ پلٹتا، لیکن بات عزت نفس سے بڑھ کر ان لوگوں کی تھی جو اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ صبح ہی بیگم وقار احمد، احسن، روشی، ضیاء صاحب کی محبت کا تو کوئی نیم البدل ہی نہ تھا۔ ابھی وہ کمرے میں کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے، دروازہ کھلا تو وہ پلٹا تو انا اسے دیکھ کر رک گئی تھی۔ ولید کو اپنی غیر موجودگی میں اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی، وہ بھی رک گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لہجے میں تلخی تھی۔ ہمارا گھر ہے، میں جدھر چاہے نظر آؤں، تم سے مطلب؟ ولید کا لہجہ اس سے زیادہ تلخ تھا۔ یہ میرا کمرہ ہے، آپ کا گھر دوسری طرف ہے، اب اگر آپ یہاں بلا اجازت نظر آئے تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ بکس بستر پر پٹک کر وہ چیخ کر بولی۔ شٹ اپ، ولید نے سختی سے ٹوکا۔ تم دن بدن انتہائی بدتمیز اور نان سینس ہوتی جا رہی ہو، تمہیں ذرا تمیز نہیں کہ کس سے کیسے بات کرتے ہیں؟ اس کے لہجے پر ولید ایک دم تپا تھا۔ میری خوبیاں گنوانے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں، کسی کے کمرے میں کیسے داخل ہوتے ہیں اس بات کی تمیز تو آپ کو بھی نہیں ہے۔ اف، اتنا تپا دینے والا جواب تھا۔ ولید نے گھورا تو انا بغیر توجہ دیے آگے بڑھی تھی۔ ولید کے سامنے سے گزر کر الماری سے دوپٹہ نکال کر چادر اتار کر دوپٹہ اوڑھ کر وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو ولید اسی طرح کھڑا تھا، انداز پرسوچ اور سر جھکا ہوا تھا۔ انا کے تیور بدلنے لگے تھے۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ لہجے میں تلخی تھی۔ ولید نے سنجیدگی سے دیکھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، سنجیدگی سے دیکھتے کہا تو انا ٹھٹکی۔ کیا ہم بغیر کسی بحث و
मुबाहसे के आराम और सुकून से एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते? अना ने खामोशी से उसे देखा। तुम यहाँ बैठो। वली ने बिस्तर के किनारे बैठकर फ़ौरन उसे दूसरे किनारे बैठने का इशारा किया। आप कहें जो कहना, मुझे सख्त भूख लगी है, उसी तरह नाराज़ी से कहा। वली ने गहरा सांस लेकर बिस्तर से उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम ये सब कुछ काशफा की वजह से कर रही हो? उसने संजीदगी से पूछा। तोना के चेहरे पर तलखी छाने लगे। मेरा और काशफा का ऐसा कोई भी ताल्लुक़ नहीं था। मैं किसी वजह से काशफा की तरफ बढ़ा था। महज उसको एतमाद में लेना मकसद था, वली ने संजीदगी से बताया। तोना इस्तज़ाइया मुस्कुराई। वो वजह क्या थी ये भी बता दे, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं वो वजह नहीं बता सकता, लेकिन ये यकीन दिलाता हूँ कि मैंने किसी भी अंदाजे से काशफा के साथ इन्वॉल्वमेंट का मुज़ाहरा नहीं किया था। जहाँ तक मुमकिन हो सका मैंने उससे बचने की कोशिश की थी। वलीद के अल्फाज पर वो मुस्कुराई थी। आप मुझे सफाइयाँ क्यों दे रहे हैं? आप काशफा से इन्वॉल्व हुए या नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से आप कुछ भी करते फिरें, मैं भला कौन होती हूँ इस बात को इशू बनाने वाली? तो फिर ये सारा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रखा है जब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैं कोई धोखेबाज फ्लर्टी इंसान हूँ कि आज इसके साथ कल उसके साथ चक्कर चलाता फिरूँ? मुझे अपना किरदार उसी तरह अजीज़ है जैसे तुम्हें कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि तुम्हारा हमाद के साथ ताल्लुक़ था, तुम महज मुझसे छुटकारा पाने के लिए काशफा को दरमियान में लाई हो। वलीद के चेहरे पर आग जैसी तपिश थी। बकवास बंद करें, मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ ना था। वलीद के उस इल्ज़ाम पर वो एकदम तड़प उठी थी, गुस्से से बोली थी। बहुत तकलीफ़ हो रही है, जबकि तुम सबके सामने बरमला ऐलान कर चुकी हो कि तुम हमाद को पसंद करती हो, उससे शादी करना चाहती हो। मंगनी की अंगूठी वापस करने की भी यही वजह थी, और उस रात घर से गायब रहने के पीछे भी शायद तुम्हारा ये हमाद शामिल था। वलीद के अल्फाज से अना को लग रहा था कि वो सर से पाँव तक झुलस रही है। उसने सबको ही बावर कराने की कोशिश की थी, और जबकि सब इस बात पर यकीन कर चुके थे तो वलीद के मुंह से ये अल्फाज सुनकर उसके अंदर आग सी तप उठी थी। जी चाह रहा था कि खुद पर इल्ज़ाम लगाने वाले वलीद का मुंह तमाचों से सुर्ख कर दे, लेकिन जब से होंठ दान तले दबा गई थी। खैर, तुम मुझे क्या रिजेक्ट करोगी? मैं भी कभी तुम जैसी लड़की से शादी ना करता। तुम्हें मेरे और काशफा से मुतल्लिक जो भी समझना है समझती रहो। मैं कोई सफाइयाँ पेश करने नहीं आया, मैं तो बस ये मालूम करने आया हूँ कि तुम किसी वजह से ब्लैकमेल हो रही हो। अना ठटकी थी। मोबाइल तोड़ देने से तुम हकीकत को नहीं छुपा पाओगी। तुम्हारे नंबर से सारी डिटेल मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन सोचा पहले तुमसे कन्फर्म कर लूँ क्या वजह जो तुम ये सारा ड्रामा कर रही हो। वलीद का अंदाज़ मजबूत और दो टोक था। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। ड्रामा नहीं कर रही तो फिर ब्लैकमेल हो रही हो तुम? कौन है वो, क्या मामला ये सारा? सीने पर हाथ बांधकर सख्ती से पूछा। तोना के चेहरे की रंगत बदली थी। ना ही तो वो पेशावर एक्टर थी जो चेहरे के तासुरात छुपा जाती, और ना ही वो बहुत बहादुर। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों ब्लैकमेल होने लगी किसी से? उसने बरहमी दिखाना चाही थी, लेकिन आवाज़ की लड़खड़ाहट गालिब थी। ये तो अब सारी डिटेल सामने आने पर ही पता चलेगा कि असल हकीकत क्या है। बहरहाल मैं तुम्हें सिर्फ समझाने आया था। देखो ना, हम तुम्हारे अपने हैं, खुद को तनहा मत करो। अगर कोई वजह है तो हमें बताओ, वरना बाद में इल्म तो हो ही जाना है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी तुम्हें होगी। उसका हाथ थाम कर नरमी से कहा तो वो गुमसुम सी होकर उसे देखने लगी। रोशी ने तुम्हें किसी से बात करते सुना था, तुम्हें कोई धमकियां दे रहा था और तुम परेशान भी थी वगैरह वगैरह। अना के चेहरे का रंग जर्द पड़ रहा था। उसे लगा कि जैसे उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं, गलत फहमी हुई होगी। रोशी को खुद को संभालते वलीद के हाथ से हाथ खींचते वो रुख बदल गई थी। वली ने पुरसोच नज़रों से उसके रुख बदलते वजूद को देखा। क्या तुम्हें हमाद ब्लैकमेल कर रहा है? वलीद के सवाल पर उसने पलट कर देखा। क्यों कर रहा है? अना ने एक गहरा सांस लिया। ऐसी कोई बात नहीं, ना ही मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है और ना ही परेशानी। आप खामखा मेरे मामलात में घुसने की कोशिश मत करें। अब के दोबारा तल्खी से वो महवे कलाम हुई। वली ने चंद पल उसे बगौर देखा था। अना का चेहरा उसकी नज़रों की तपिश से जलने लगा तो वो परेशान हो गई। प्लीज़, अगर अब आपकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है तो आप जा सकते हैं। वली हल्का सा मुस्कुरा दिया, तंजिया मुस्कुराहट। अना का पारा हाई होने लगा था। अंकल हमाद से रब्ता करने और उसकी फैमिली को बुलाने पर आमादा हो चुके हैं। मुबारक हो, तुम्हारी दिली मुराद पूरी होने जा रही है। अभी कुछ गुस्से में है, लेकिन बाबा समझा लेंगे। वलीद का अंदाज संजीदा था। अना के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ा था। वलीद ने बगौर देखा तो वो पलटा और दरवाजे के पास एक पल को रुका, और पलट कर अना को देखा। वो उसी तरह साकित सी खड़ी थी। मोहब्बत में एतमाद रुखसत हो जाए तो मोहब्बत आज़ाब बन जाती है। ये दिल के फ़ैसले होते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से तय नहीं पाते। हमाद अच्छा इंसान है, मेरी दुआ है कि वो तुम्हारे हक़ में बेहतर साबित हो। वलीद कहकर कमरे से निकल गया और अना को लगा वो बिल्कुल ढह सी गई हो। वो बेड तक आई और गिरने के अंदाज में बिस्तर के किनारे गिरी, और फिर अगले ही पल दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर शिद्दत से रो दी। काशफा अपने कमरे में मुसलसल टहलते मोबाइल पर कोई नंबर मिला रही थी, लेकिन हर बार मतलूबा नंबर बंद मिल रहा था। उसका पारा एकदम हाई होने लगा था। टहलते टहलते वो रुकी और कुछ सोचते उसने फिर कोई नंबर मिलाया था। मैं काशफा। हाँ हाँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ओके, बस एक काम था। नहीं नहीं, बस एक नंबर चाहिए। एड्रेस अभी भेज देती हूँ, मैसेज कर देती हूँ। नहीं, PTCL है। ओके, मैं अभी टेक्स्ट करती हूँ।
اس نے کال بند کر دی اور صوفے پر بیٹھ کر میسیج کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد پھر موبائل بجا تھا، اس نے فوراً کال پک کی تھی۔ ہاں بولو۔ اوکے، ٹیکسٹ کر دو۔ تھینک یو سو مچ۔ ویلکم کیوں نہیں، تم ٹائم سیٹ کرو، میں آ جاؤں گی۔ مس یو، لو یو، بائے۔ کال بند کر کے وہ پھر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد ایک میسیج ریسیو ہوا تھا۔ یہ فون نمبر تھا۔ کاشفا اس نمبر کو ڈائل کر کے موبائل کان سے لگا کر کال ریسیو ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ شہر آئے تو صفدر کی بیوی کی وفات کی خبر منتظر تھی۔ زیب النساء کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ ڈیڈ باڈی اپنے گھر لائے تھے۔ زیب النساء کے کہنے پر اس کی بہن مہر النساء کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ مہر النساء اپنی ایک عدد نند کے ساتھ آئی تھی۔ صفدر غائب تھا۔ چودھری حیات علی کے گھر سے ہی میت کی تدفین کی تیاری ہوئی تھی۔ اسی شام دفنا دیا گیا تھا۔ زیبن کی بہن اپنی نند کے ساتھ روتی دھوتی بہن کو تسلی و دلاسا دے کر رخصت ہو گئی تھی کہ شوہر کی طرف سے اسے رات رکنے کی اجازت نہ تھی۔ رات سب کاموں سے فارغ ہو کر حیات علی گھر آئے تو زیبن کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایسا کیسے چلے گا زیبن؟ اگر اسی طرح روتی دھوتی رہی تو بیمار پڑ جاؤ گی، محبت سے ساتھ لگا کر دلاسا دیتے کہا تو وہ اور شدت سے رو دی۔ ہم دونوں بہنوں نے ہمیشہ ابا کے ہوتے ہوئے بھی لاوارثوں کی سی زندگی گزاری تھی، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اماں نے ہمارے لیے بہت کچھ برداشت کیا تھا، اب اماں بھی چلی گئی، اب بھلا کیسے جئیں گے ہم دونوں بہنیں؟ آپا کا شوہر اتنا ظالم ہے، نہ جانے آج کیسے آنے دیا، ورنہ وہ تو کبھی گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتا۔ اماں کیا مری ہے، میرے تو جیسے سب رشتے ہی مر گئے ہیں۔ زیبن کی گریہ وزاری کا اور ہی عالم تھا۔ حیات علی نے گہرا سانس لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا، میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دوں گا، تسلی دی تو اس نے مایوسی سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ آپ اتنے دن بعد آئے ہیں، پھر پتہ نہیں کب آئیں گے، اب تو اماں کی بھی امید ختم ہو چکی ہے، میں بھلا اس گھر میں تنہا کیسے رہوں گی؟ وہ حقیقت پسند لڑکی تھی اور آنے والے حالات اسے ابھی سے ہی خوف زدہ کرنے لگے تھے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، میں اپنے بابا صاحب کا موڈ دیکھ کر انہیں اپنی دوسری شادی کا بتا دوں گا، پھر تم ہمارے ساتھ حویلی میں رہا کرو گی۔ حیات علی نے اسے بہلانا چاہا تھا۔ میری ایسی قسمت کہا کہ میں حویلی میں رہوں۔ چودھری صاحب مجھ پر ایک احسان کیجیے گا، مجھے کبھی اکیلے مت چھوڑیے گا، ورنہ میں مر جاؤں گی، میں نے کبھی اماں کے بغیر زندگی نہیں گزاری۔ وہ شدت سے روئی تو چودھری حیات ایک دم اسے تسلی دلاسے دینے لگ گئے تھے۔ ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ دیتے، ہر مشکل گھڑی ساتھ رکھنے کے وعدے کیے تھے۔ بہت جلد 4 دن گزرے تھے، مزید رکتے تو وہاں گاؤں میں سب نے پریشان ہو جانا تھا۔ انہوں نے زیب النساء کے لیے بخشو کی مدد سے ایک کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر دیا تھا۔ کھانے پینے کا سب سامان مہیا کرتے ایک معقول رقم زیبن کو سونپ کر وہ واپس گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے تھے، اور زیب النساء کا انتظار ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا۔ کافی دیر سے راہداری کا فون بج رہا تھا۔ روشی نے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے کہا گیا تو روشی الجھی۔ کون؟ انا سے بات کرنی ہے۔ اوہ، آپ کون؟ میں اس کی دوست ہوں، کالج فیلو، اس نے یہ نمبر دیا تھا، موبائل بند تھا، سوچا اس پر بات کر لوں۔ دوسری طرف سے بہت اطمینان سے کہا گیا۔ ہولڈ کریں، ابھی انا کو بلاتی ہوں۔ روشی ہولڈ کروا کر انا کے کمرے کی طرف آئی۔ وہ بستر پر سامنے کتابیں بکھرائے بیٹھی ہوئی تھی، اس کا دھیان نہ جانے کہاں تھا۔ روشی نے ڈور ناک کیا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تمہاری کال ہے؟ انا الجھی۔ اس کا موبائل تو خراب تھا۔ کون ہے؟ پتہ نہیں، نام میں نے پوچھا نہیں، کالج فیلو کہہ رہی تھی خود کو، میں ہولڈ کر آئی تھی، کال سن لو آ کر، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ انا نے باہر آ کر فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو انا، دوسری طرف کی آواز سن کر انا ایک دم ٹھٹکی تھی۔ کون؟ اس کا دل ایک پل کو عجیب سے انداز میں خوف سے دھڑکا تھا۔ کاشفا بول رہی ہوں، تمہارا کیا خیال ہے تم موبائل بند کر دو گی تو میں تم سے رابطہ نہیں کر پاؤں گی؟ اب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ جواباً وہ بھی ایک دم تلخی سے بولی۔ کام مکمل کیے بغیر کیسے چھوڑ دوں؟ تم سے ڈیل ہوئی تھی کہ تم ایک بار ولید کو بہانے سے ہمارے پاس لاؤ گی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ نہیں لاؤں گی اسے، کیوں لاؤں اسے تمہارے پاس؟ تم میرے ساتھ جو کچھ کر چکی، اس کے بعد میں ولی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے وہاں سے نکلنا تھا تو میں نے وقتی طور پر تمہاری بات مان لی، اب میں کوئی بات نہیں مانوں گی، وہ تلخی سے پھنکاری۔ وہ آج کل دو رخی اذیت کا شکار تھی، کبھی کبھی تو جی چاہتا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے، لیکن نہ جانے کیوں وہ یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اب تم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ اوکے بائے، منتظر رہنا اب تم میرے جواب کی۔ سب سے پہلے تو تمہارے اس ولی کو دیکھتی اور پھر تمہیں مزہ چکھاؤں گی، تلخی سے کہہ کر کال بند کر دی گئی۔ انا کے چہرے پر ایک دم پریشانی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ پلٹی تو روشی اس کے پیچھے تھی۔ کون تھی یہ لڑکی؟ انا کے چہرے کا رنگ ایک دم پک ہو گیا تھا۔
وہ بہت پریشان تھی۔ جیسے تیسے وقت گزرا تھا۔ مصطفیٰ شام میں جلدی گھر آ گیا تھا۔ شہوار کا پریشانی سے برا حال تھا۔ اس نے سب کچھ مصطفیٰ کو کہہ سنایا تھا۔ مصطفیٰ بھی سن کر حیران ہوا تھا۔ حیرت ہے، ولید نے تو ایسا کچھ بھی ذکر نہیں کیا۔ انا نے بھی تو آج سے پہلے ایسا کچھ بھی ذکر نہیں کیا تھا، شہوار نے کہا تو مصطفیٰ نے سر ہلایا۔ مجھے انا کی طرف جانا ہے، نہ جانے کیوں وہ یہ سب کر رہی ہے۔ میں صبح سے ہی بہت پریشان ہوں، اوپر سے شائستہ بھابھی کی آمد، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی۔ انا اسے بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ بہت سی باتیں وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈسکس نہیں کر پاتی تھی، لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب تھی، ایک دوسرے سے بلا کی محبت کرتی تھی۔ اوکے، تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں۔ میں بھی ولید سے بات کرتا ہوں۔ اتنا اچھا کپل، ایسا کیوں کر رہے ہیں دونوں؟ اگر کوئی مسئلہ تھا تو حل کیا جا سکتا تھا نا۔ وہ خود بھی الجھ چکا تھا، سو فوراً جانے پر تیار ہو گیا تھا۔ شہوار تیار ہوئی تو دونوں ماجی سے اجازت لے کر نکل آئے تھے۔ کیوں بلیک میل کر رہی ہے یہ تمہیں؟ روشی کا انداز تفتیشی تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں، تمہیں خواہ وہم ہوا ہے۔ انا نے ٹال کر جانا چاہا تھا کہ روشی ایک دم سامنے آ گئی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ آج کل کیا مسئلہ ہے یار؟ کون ہے یہ لڑکی؟ اس دن بھی کال تھی، تم ٹال گئی۔ ولی بھائی نے آج پوچھا، پھر تم نے پھر ٹال دیا۔ بتاتی کیوں نہیں؟ کون ہے یہ؟ کیوں بلیک میل کر رہی ہے تمہیں؟ کہا نا ایسی کوئی بات نہیں، کوئی بھی مجھے بلیک میل نہیں کر رہا۔ کیوں تم لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ کیا میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ روشی خاموش ہو گئی تھی، تبھی سغرا آئی۔ مصطفیٰ بھائی اور ان کی بیگم آئی ہیں۔ دونوں فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ لاؤنج میں بٹھاؤ، ہم آتے ہیں۔ سغرا سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ روشی نے انا کو دیکھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے واضح اثرات تھے۔ یہ وقت بحث کا نہیں تھا، ورنہ وہ رک کر انا سے مزید کچھ ضرور پوچھتی۔ آ جاؤ، شہوار آئی ہے، سنجیدگی سے کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ انا نے ٹپ ٹپاتی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کی، اور جب وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں سبھی موجود تھے۔ شہوار اسے بڑے اتفاق سے ملی تھی۔ مصطفیٰ سے بھی سلام دعا ہوئی تو مصطفیٰ نے خصوصاً خیریت دریافت کی تھی۔ روشی نے چائے کا اہتمام کر لیا تھا۔ چائے کے بعد شہوار کے کہنے پر وہ دونوں اٹھ کر انا کے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں آج سارا دن تمہارے لیے بہت پریشان رہی ہوں۔ تم نے صبح صبح جو کہا وہ سارا دن میرے دل و دماغ میں گھومتا رہا۔ پھر شائستہ بھابھی آ گئی، اماد بھائی نے اپنے گھر تمہارا ذکر کیا، وہ گھر والوں سے رشتہ لے کر آنے کا کہہ رہے تھے۔ یار یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہارے اور ولید کے درمیان اماد کہاں سے آ نکلا؟ بیڈ پر بیٹھتے ہی شہوار نے موضوع چھیڑا۔ کیوں، پسند کی شادی گناہ ہے کیا؟ شہوار کے سوال کے جواب میں اس نے دھیرے سے کہا تو اس نے الجھی نظروں سے دیکھا۔ انا کا چہرہ سنجیدہ اور تاثرات بے حد سپاٹ تھے۔ لیکن تم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کی الجھن بڑھی۔ اب تو بتا دیا ہے نا، وہ اسی طرح نارمل تھی۔ مگر ولید بھائی، میرے اور ان کے مزاج میں بہت فرق ہے، میں اور وہ اب ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ سب تو تمہیں منگنی سے پہلے سوچنا تھا۔ شہوار کو اس پر ایک دم سے بے پناہ غصہ آیا تھا۔ میں نے شادی سے پہلے سوچ لیا، یہی بہت ہے۔ وہ ابھی بھی مطمئن نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم مجھے اس سارے سلسلے کا پس منظر بتاؤ۔ جہاں تک میرا اندازہ، تم ولی بھائی کے ساتھ منگنی سے خوش تھی۔ کوئی سلسلہ ولسلہ نہیں ہے، میں نے تب بھی انکار کیا تھا اور بعد میں بھی۔ رہ گیا یہ اماد، تو اس نے مجھے پرپوز کیا تو مجھے پسند آ گیا اور میں نے پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا، بس۔ وہ ابھی بھی پرسکون تھی۔ شہوار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یعنی اس نے پرپوز کیا اور تم نے قبول کر لیا؟ انکل آنٹی اور باقی لوگ کسی نے کچھ بھی نہ کہا تھا کیا؟ وہ انا کی باتوں سے پریشان ہو رہی تھی۔ وہ سب میرے اپنے ہیں، انہیں ولید سے زیادہ میری خوشی کا خیال ہوگا، سو انہوں نے میری بات مان لی۔ حماد اپنے گھر والوں کو بھیج دے گا تو پھر باقی پروسیس شروع ہو جائے گا۔ نہایت مطمئن لہجے میں اس نے کہا۔ مائی گاڈ! اور ضیاء انکل، کیا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ کہاں حماد اور کہاں ولید بھائی؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے، تمہارے دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ میری زندگی ہے اور اپنی زندگی کے ہر فیصلے کا حق مجھے حاصل ہے۔ رہ گیا حماد اور ولید کا مقابلہ۔ حماد ولید سے پرسنالٹی میں ضرور مار کھا جاتا ہے، لیکن خاندانی پس منظر اور باقی معاملات میں وہ کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ کافی اسٹرانگ پوزیشن ہے اس کی۔ آخر کو مصطفیٰ بھائی کا کزن ہے، تم تو اچھی طرح جانتی ہوگی اسے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا اور کچھ نہیں۔ یہ تمہاری زندگی، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم الٹے سیدھے فیصلے کرتی پھرو۔ کیوں اپنی زندگی کی دشمن بن رہی ہو؟ جہاں تک میں تمہیں جانتی تھی، مجھے یقین ہے تم ولید بھائی کو پسند کرتی تھی، پھر اب یہ سب کیا ہے؟ شہوار ایک دم غصے سے بولی تو انہوں نے گہرا سانس لیا۔ پلیز شہوار، ہم کوئی اور بات کرتے ہیں، اس ٹاپک کو رہنے دو۔ تم جانتی ہو میں بہت کم اپنے فیصلے بدلتی ہوں، میں فیصلہ کر چکی ہوں اور اب مجھے کوئی بھی قائل نہیں کر پائے گا، تم بھی نہیں۔ بہت ہی سنجیدگی سے کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شہوار نے بہت ضبط اور تحمل سے اس کی بات ہضم کی تھی، ورنہ جی چاہ رہا تھا کہ ایک دو تھپڑ تو ضرور لگا دے تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ انا اپنی کتابیں سمیٹنے لگی اور شہوار خاموشی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک دم شدید سکوت چھا گیا تھا، یوں جیسے اب کرنے کے لیے کوئی بات نہیں رہ گئی۔ ہمارے مزاج نہیں ملتے، اور جب مزاج نہ ملتے ہوں،
رستے علیحدہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں. حماد تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، وہ اگر اسے سلیکٹ کر رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. مصطفیٰ کے ساتھ لان میں ٹہلتا ولید عزت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، میرے ساتھ یہ فلسفیوں والی باتیں مت کرو، سچ سچ بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے. حماد کہاں سے آ ٹپکا؟ وہ تمہاری منگیتر تھی یار. حماد جیسے بھی آیا، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ اب ہمارے درمیان موجود ہے. رہ گئی منگنی ہونے والی بات، تو انا یہ رشتہ ختم کر چکی ہے، اور ماموں بھی اب سنجیدگی سے حماد کی فیملی کو بلوانے کا سوچ چکے ہیں. ولید پرسکون تھا. مصطفیٰ رکا اور ولید کو بھی رکنا پڑا تھا. رات کے اس پہر لان کی لائٹس کی ہلکی سی روشنی میں ولید کا چہرہ دیکھا تو وہاں صرف اور صرف سنجیدگی تھی اور کچھ بھی نہ تھا. یار یہ کیسے ممکن ہے؟ انکل نے کچھ نہیں کیا، بلکہ تم تو اسے پسند بھی کرتے تھے. بابا بہت ڈس ہارٹ ہے، وقت کے ساتھ سنبھل جائیں گے. رہ گئی میری پسند کی بات، تو میں اور بھی بہت سے لوگوں کو پسند کرتا ہوں، لیکن بہت سے لوگوں کو پسند کرنے اور انا کو پسند کرنے میں بہت فرق ہے. لیو دس یار، پسند تو میں کیتھی کو بھی کرتا تھا. شرارت سے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے اس نے گھورا. کہتی ہماری بہت اچھی دوست تھی، اس بیچاری کو درمیان میں مت لاؤ. صاف صاف بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ اف، تم تو بات کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو. کہا نا ایسا کوئی معاملہ نہیں. تو پھر یہ سب ہوا کیسے؟ انا کو جہاں تک میں جان پایا ہوں وہ جذباتی اور موڈی تو ضرور ہوگی، لیکن اس طرح اچانک سب کچھ ختم کر دینے والی لڑکی نہیں ہے. کوئی تو وجہ ہوگی یار. مصطفیٰ ایک مخلص دوست کی طرح وجہ جاننے پر واجب تھا. ولید نے گہرا سانس لیا. جو وجہ تھی وہ بتا چکا ہوں کہ مزاج مل نہیں پائے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. مصطفیٰ نے چند پل ولید کو دیکھا. حماد سے تو میں نبٹ لوں گا، میں نے اسے وارن بھی کیا تھا، لیکن خیر پھپھو لوگوں کو رشتہ نہ لانے پر قائل کرنا میری ذمہ داری ہے. تم بتاؤ تم کس حد تک انا کی ذات میں انوالو ہو؟ اب کوئی فائدہ نہیں. ویسے بھی میرے نزدیک رشتوں کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے، ورنہ وہ ہمیں توڑ دیتے ہیں. اور نہ ہی ہماری محبت بھیک کا وہ کشکول ہے جسے دوسروں کے سامنے پھیلاتے پھریں. یہ دیکھیں، بغیر کہ دوسروں کا ظرف اس قابل ہی نہیں کہ وہ ہمارے کشکول میں اپنی محبت کے چند سکے ہی ڈال سکے. ولید طنزیہ مسکرایا. انا تو تمہیں پسند کرتی تھی وہ اب حماد سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور یہ حقیقت ہے. اور تم جانتے ہو کہ میں حد سے زیادہ حقیقت پسند انسان ہوں، اور مجھے اپنی عزت نفس اور اپنی ایگو ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. اور میں کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ میرے جذبات و احساسات سے کھیلنے کی کوشش کرے، بھلے وہ انا وقار ہی کیوں نہ ہو. مصطفیٰ نے سنجیدگی سے ولید کو دیکھا جس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا. تم ہر بات کے گواہ ہو. میں نے ہمیشہ بابا کی خواہش کا احترام کیا تھا، شعوری و لاشعوری دونوں لحاظ سے. میں نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رکھا تھا کہ مجھے انا وقار کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے. اب انا وقار ایسا نہیں چاہتی تو میں زبردستی کا قائل نہیں. ولید کا موقف بہت واضح اور صاف تھا. محبت دل سے پیدا ہونے والا جذبہ، اعتماد کا پانی اس سے میسر نہ ہو تو یہ مرجھا جاتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں کے جذبات کو ہی اعتماد کا پانی میسر ہی نہیں ہوا. اب اس جذبے کا مرجھا جانا ایک فطری امر تھا، سو مرجھا گیا. مجھے بہت افسوس ہے. تم اگر اجازت دو تو میں انا سے بات کر کے دیکھ لوں، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے. مصطفیٰ نے خلوص سے دل سے کہا. تو ولید نے شدت سے انکار میں سر ہلا دیا. نہیں، بالکل بھی نہیں. میں کہہ چکا ہوں، مجھے اپنی ذات اور اپنے جذبات کی پاسداری بہت عزیز ہے. سب سے بڑھ کر اپنی عزت نفس انا وقار یہ رشتہ ختم کر چکی ہے، اور میں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے. ولید کا انداز دو ٹوک اور فیصلہ کن تھا. مصطفیٰ نے ایک گہرا سانس خارج کیا. مجھے بہت دکھ رہے گا. تم دونوں کا کپل مجھے بہت عزیز تھا، لیکن افسوس میں کچھ نہیں کر پایا. ولید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دیتے مصطفیٰ کے لہجے میں واقعی افسردگی تھی. ولید دھیرے سے مسکرا دیا. شاید ہمارے رشتے کا انجام ایسے ہی لکھا تھا. ڈونٹ وری. ولید ایک مضبوط اعصاب کا مالک شخص تھا. مصطفیٰ کو اس پر ایک دم رشک سا محسوس ہوا. اس نے بہت محبت سے بازو بڑھا کر ولید کو ساتھ لگایا تو ولید دھیرے سے مسکرا دیا. وہ محسوس کر سکتا تھا کہ مصطفیٰ کے جذبات اس وقت کیا ہو رہے ہوں گے. مصطفیٰ سو رہا تھا جب امجد خان کی کال آئی. رات کے 12 بج رہے تھے. وہ آج جلدی سو گئے تھے. ہاں امجد خان بولو. شہوار سو رہی تھی، اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. مصطفیٰ نے دھیمی آواز میں کہا. سر، ایاز کا وکیل اس کی ضمانت کے پیپرز لے آیا ہے. وہ کل دن میں بھی آیا تھا، لیکن میں موجود نہ تھا. اب وہ پھر آیا. ساتھ میں ایاز کا باپ بھی ہے. کورٹ کی طرف سے ضمانت کے کاغذات ہیں. اب کیا کروں؟ یہ ایاز کی ضمانت کب ہوئی اور مجھے اطلاع کیوں نہیں ملی؟ بستر سے اترتے مصطفیٰ نے کچھ سختی سے پوچھا. مصطفیٰ نے سائڈ لیمپ آن کیا تو کمرے میں کچھ روشنی سی ہو گئی تھی. وہ پچھلے کچھ دنوں سے کسی اور کیس پر کام کر رہا تھا. وہ بہت بزی تھا، کبھی یہاں کبھی وہاں. ایاز کا کیس مکمل طور پر امجد خان کے حوالے کر چکا تھا. کچھ دنوں سے ایاز کے باپ کی کوششوں کے سلسلے سے مکمل طور پر غافل ہو چکا تھا، لیکن اب امجد خان یہ خبر سنا رہا تھا. بہت خاموشی سے یہ سب ہوا ہے. کل دن کے وقت میں ایک جگہ بزی تھا. یہ لوگ ضمانت کے پیپر لے کر آئے تھے. مجھ سے فون پر بات ہوئی تھی. میں نے منع کر دیا تھا، لیکن اب پھر یہ لوگ چلے آئے ہیں. پیپرز چیک کیے
یس سر، لگتا ہے عبدالقیوم نے بہت پیسہ لگایا ضمانت کروانے پر، ورنہ اتنی جلدی ضمانت نہیں ہو سکتی تھی۔ مصطفیٰ سوچ میں پڑ گیا۔ ان کا کیس اتنا مضبوط تھا کہ ضمانت نہیں ہو سکتی تھی۔ یقیناً بہت سے لوگوں کا منہ بھرنے کے بعد ہی یہ ضمانت ہو پائی تھی۔ ایاز امجد خان کے پاس ابھی تک حوالات میں تھا۔ امجد خان کے تفتیشی سیل کی سیر کے دوران وہ اپنے کافی سارے اگلے پچھلے گناہوں کا اقرار کر چکا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر یہ ضمانت کے پیپرز اس کے اور ایاز کے درمیان آ گئے تھے، ورنہ آج کل میں وہ جیل بھی جانے والا تھا۔ سر اب کیا کروں؟ شام سے کئی فون آ چکے ہیں، آئی جی صاحب اور چند اور لوگوں کی کالز ریسیو ہو گئی ہیں، سبھی ایاز کو نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے فوراً اطلاع کیوں نہیں کی گئی؟ اتنی جلدی ضمانت کیسے ہو سکتی تھی؟ اتنے کیسز تھے اس پر۔ مصطفیٰ ایک دم غصے سے بولا، ورنہ وہ ان معاملات میں اپنے غصے کو بہت کنٹرول ہی رکھتا تھا۔ سر آپ بزی تھے، میں نے سوچا میں خود سے یہ معاملہ ہینڈل کر لوں گا، اسی لیے آپ کو بتایا نہیں۔ واٹ اے نان سینس، میں بزی تھا، رپورٹ نہیں ہو گیا تھا، کم از کم مجھے اطلاع کی ہوتی، میں کچھ نہ کچھ کرتا۔ آئی ایم سوری سر۔ امجد خان حضرت شرمندہ تھا۔ مصطفیٰ نے لب بھینچ کر اپنے غصے پر کنٹرول کیا۔ ٹھیک ہے، ایاز کی ضمانت کے پیپرز قبول کر لو اور اسے جانے دو۔ خود کو نارمل کرتے سنجیدگی سے کہا، یس سر، اور ہاں، ایاز مکمل طور پر ہماری نگرانی میں ہوگا۔ سب لوگوں کو اطلاع کر دو، مجھے اس کے ایک ایک پل کی رپورٹ چاہیے، یہ نہ اس کا باپ اسے پھر باہر بھگانے کی کوشش کرے۔ یس سر، ایسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ نے ایک دو اور ہدایات دے کر کال بند کر دی تھی۔ وہ لوگ 9 بجے ولید کی طرف سے واپس لوٹے تھے، تھکن ہو رہی تھی، وہ آتے ہی سو گئے تھے۔ ولید اور رنا کی وجہ سے وہ پہلے ہی الجھا ہوا تھا، اور اب یہ نئی مصیبت، ایاز کا باہر آ جانا، مطلب 24 گھنٹے ٹینشن میں گزرنے والے تھے۔ ایاز ایک بے خوف ایسا دشمن تھا جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مصطفیٰ واپس بستر کی طرف آیا۔ شہوار پرسکون نیند سو رہی تھی، چہرے پر اطمینان تھا۔ شادی کے بعد شہوار کی ذات میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی تھیں، جن میں سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ وہ اپنے ریلیشن کے بارے میں کافی پوزیسو ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا، اس کے بالوں کو چھیڑتے، پیشانی پر بکھرے بال پیچھے ہٹائے تو شہوار کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ چند پل مصطفیٰ کو دیکھے گئی تھی جو کسی گہری سوچ میں تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ پریشان ہے؟ وہ مصطفیٰ کے ساتھ رہتے رہتے اس کے چہرے کے تاثرات پڑنے لگی تھی۔ مصطفیٰ مسکرا دیا۔ ولید بھائی اور رنا کی وجہ سے پریشان ہے؟ یوں ہی لیٹے لیٹے پوچھا تو مصطفیٰ ہنس دیا۔ سونے سے پہلے دونوں کافی دیر تک انا اور ولید کو ہی ڈسکس کرتے رہتے۔ پریشانی کے لیے تو اس وقت وہ بات بھی کافی ہے، لیکن میں اس وقت کسی اور وجہ سے پریشان تھا۔ مصطفیٰ سنجیدہ تھا، یعنی کوئی بہت ہی اہم بات تھی۔ شہوار اٹھ بیٹھی تھی۔ کس وجہ سے؟ امجد خان کی کال آئی تھی، ایاز کی ضمانت ہو گئی ہے۔ اوہ! شہوار ایک دم پریشان ہوئی۔ کیسے ہو گئی؟ میں کسی اور کیس میں بری طرح بزی تھا، اور یہ کیس اوور آل امجد خان کے سپرد تھا، وہی ہینڈل کر رہا تھا۔ میں تو مطمئن تھا کہ اب وہ حوالات میں ہے، نکل نہیں پائے گا، لیکن اس کا باپ کہاں سکون سے بیٹھنے والا تھا۔ ضمانت کی کوششوں کی خبر تو مجھے ملتی رہی تھی، لیکن میں مطمئن تھا کہ اس پر اتنے کیسز ہیں، آسانی سے ضمانت نہیں ہوگی، لیکن اب ضمانت ہو چکی ہے۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں اپنے دشمن سے غافل ہو کر اسے دوسروں کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں ہر حال میں اس کیس کو خود دیکھتا۔ اب کیا ہوگا؟ شہوار ایک دم خوف زدہ ہو گئی تھی۔ بس احتیاط کرنا ہوگی، مجھے بھی اور تمہیں بھی۔ ایاز کو وہ باہر نہیں بھجوا سکتا، مطلب وہ اپنے گھر میں ہی رہے گا، لیکن سکون سے تو نہیں رہے گا۔ حوالات میں امجد خان نے اس پر کافی حربے آزمایا، بدلہ تو ضرور لے گا، اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے۔ شہوار گمسم سی ہو گئی تھی، نہ جانے کیوں آج سارا دن ونا کی وجہ سے پریشان رہی تھی، اور اب یہ نئی خبر سن کر تو وہ بالکل ہی گمسم ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا تو ایک دم مسکرا کر بازو کے حصار میں لے لیا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی بھی سلسلے میں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنی بیوی کو محبت کے ساتھ ساتھ تحفظ بھی فراہم کرنا، یہی میرا اولین فرض ہے۔ بالکل بھی ٹینشن نہیں لینا۔ ویسے بھی ان دنوں تمہیں ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے بیبی کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہو۔ مصطفیٰ نے بے پناہ محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ضمانت ہو چکی ہے، لیکن تم بغیر اطلاع کے کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ تمہاری ضمانت مصطفیٰ کے لیے ایک شکست ہے۔ ہمارا بزنس یہاں پاکستان سے وائنڈ اپ ہو چکا ہے، تھوڑا بہت کام باقی ہے، وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر سب کو باہر سیٹل کرا دوں گا۔ یہاں کے حالات بالکل اچھے نہیں، سو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ عبدالقیوم کی ساری فیملی گھر کے لاؤنج میں موجود تھی۔ ایاز والدہ بیٹے کو دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ ایاز کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ کاشفہ میگزین دیکھ رہی تھی، جبکہ عادلہ باپ کے پاس بیٹھی تھی۔ آپ نے خواہ مخواہ اتنا پیسہ ضائع کیا ڈیڈ، اس نے کہاں چین سے بیٹھنا، آتے ہی شروع ہو جائے گا، بس 1-2 دن گزر جانے دیں۔ میگزین کی برگردانی کرتے کاشفہ نے طنزیہ کہا تو سبھی نے اسے گھورا۔ شٹ اپ! ایاز ایک دم پھنکارا۔
زندہ تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک سے گن گن کر بدلے لوں گا۔ مصطفیٰ پہلی بار بچ گیا تھا لیکن اس بار نہیں بچے گا، وہ غصے سے چیخا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تم مصطفیٰ کے ریسورسز سے واقف نہیں ہو۔ میں اب پرانی یا کوئی نئی بات نہیں چھیڑنا چاہتا، ہمارا مقصد بس خاموشی سے یہاں سے نکلنا ہے۔ اپنے دشمنوں کو میں بھی نہیں چھوڑتا، لیکن میں موقع دیکھ کر وار کرتا ہوں، زندگی رہی تو بدلہ بھی لے لیں گے۔ عبدالقیوم نے بہت سنجیدگی سے ایاز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا تو اس نے لب بھینچ لیے، تاہم بولا کچھ نہیں۔ وہ امجد خان کے ہاتھوں بہت دفعہ ٹارچر سیل کی سیر کر چکا تھا اور وہاں کا قیام اس کے اندر مصطفیٰ سے متعلق موجود نفرت کو مزید بڑھا دیا کرتا تھا۔ عادلہ کو طلاق ہو چکی تھی، ان کی فیملی کے لیے یہ زخم ہی کافی تھا، اوپر سے ایاز کی گرفتاری اور پھر عبدالقیوم پر مصطفیٰ کا گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کرنا۔ ایاز کے اندر کے کینہ پرور انسان کو مزید نفرت پالنے کے لیے یہ سب باتیں کافی تھیں، اور اس نے سوچ لیا تھا وہ اب کیا کرے گا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پیدا ہوئی تو مطمئن ہو کر عادلہ سے باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ بیگم عبدالقیوم بیٹے کو نگاہوں کے سامنے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں نہال ہو رہی تھی۔ چودھری حیات علی جب سے واپس گاؤں آئے تھے، ذہن ہر وقت شہر میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود پہلے کی طرح بیوی بچوں پر توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ زبیدہ کئی بار بے توجہی اور بے پرواہی کا ذکر کر چکی تھی۔ انہوں نے کئی بار کوشش کی کہ ان کو اعتماد میں لے کر زیب النساء کے بارے میں بتا دے، لیکن ہر بار ہمت ہار جاتے تھے۔ زبیدہ ان کے معاملے میں ازحد حساس تھی، خصوصاً بابا صاحب انہیں اپنی بھتیجی بہت عزیز تھی۔ حویلی کے اندر کے تمام سیاہ و سفید کی مالک زبیدہ کا ایک بھائی کینیڈا شفٹ ہو چکا تھا۔ وہ کئی بار بہن اور بہنوئی کو وہاں آنے کا کہہ چکا تھا۔ زیب النساء کا معاملہ شروع ہونے سے پہلے ان دونوں میاں بیوی کا کچھ ماہ کے لیے کینیڈا جانے کا ارادہ بھی تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ویزا کے لیے اپلائی بھی کر دیا تھا۔ اس بار پھر اس نے کال کر کے اپنے پاس آنے کا کہا تو بابا صاحب نے کھلے دل سے جانے کی اجازت دے دی تھی، اور کچھ دن گزرے تو ان کو ویزا ایمبیسی سے کال آئی تھی۔ خوش قسمتی تھی یا کیا تھا، ویزا کے لیے دی گئی درخواستیں قبول ہو چکی تھی۔ زبیدہ تو بہت خوش تھی، اس کو پوری دنیا دیکھنے کا بہت شوق تھا، جبکہ حیات علی متعامل تھے۔ وہ زیب النساء کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے اور نہ ہی روز روز شہر کے چکر لگا سکتے تھے۔ وہ ویزا ایمبیسی کا بہانہ کر کے پھر شہر چلے آئے تھے۔ اس دفعہ وہ پورے 2 ماہ بعد آئے تھے۔ زیب النساء سے ملے تو حیران رہ گئے۔ وہ بہت کمزور اور بیمار ہو گئی تھی۔ ماں کی وفات کا اس نے حد سے زیادہ صدمہ لیا تھا۔ ملازمہ نے انہیں جو خبر سنائی اس کو سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ زیبن ماں بننے والی تھی۔ ماں کی وفات کا صدمہ اور اوپر سے ایسی حالت، وہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی کافی بے پرواہ تھی۔ نتیجتاً سارا اثر اس کی دن بدن کمزور ہوتی صحت کی طرف تھا۔ وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آئے تھے۔ کھانا پینا، فروٹس، گوشت اور باقی ساز و سامان سے کچن بھر دیا تھا۔ خوش رہا کرو، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ وہ پیاری سی خوبصورت سی زیبن تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے، جسے دیکھ کر میں دیوانہ ہوا تھا۔ زبردستی کھانا کھلاتے اس کی دلجوئی کر رہے تھے۔ زیبن مسکرائی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا سوز تھا۔ حیات علی کے دل میں عجیب سی ندامت کا احساس جاگا تھا۔ انہوں نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ اب وہ حویلی گئے تو بابا صاحب سے ضرور اپنی دوسری شادی کا ذکر کریں گے۔ اچھا سوچا کریں تاکہ ہمارے بچے پر اچھا اثر پڑے۔ کھانا کھلا کر اپنے ہاتھوں سے میڈیسن کھلائی تھی۔ مجھے اماں بہت یاد آتی ہیں، مہرو آپا بھی نہیں مل سکتی، اور ابا وہ تو میرے لیے جیتے جی مر گئے تھے، نہ جانے کہاں چلے گئے۔ کوئی اپنی اولاد سے ایسے بھی غافل ہوتا ہے؟ چودھری صاحب کیا لہجے میں درد تھا۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کر ایک دم شدت سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ کچھ بھی مت سوچا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے میں اس گھر میں قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ آپ کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں تکنے لگتی ہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے آپ کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گے اور میں انتظار کرتے کرتے مر جاؤں گی۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ ایسا مت سوچو، تم گھر میں کیوں قید رہتی ہو؟ باہر نکلا کرو، بازار کا چکر لگا لیا کرو، یہاں پارکس ہیں، وہاں چلی جایا کرو، باہر لوگوں میں گھلا ملا کرو۔ میں باہر نکلتی ہوں تو لوگ میرے شوہر کا نام پوچھتے ہیں، کون سے ہیں، کہاں ہیں؟ آپ نے سختی سے کسی بھی انسان کو آپ کے بارے میں بتانے سے منع کیا ہوا ہے۔ پھر میرا دل نہیں کرتا باہر نکلنے کو۔ اس نے دل کی بات کی تھی۔ حیات علی نے گہرا سانس لیا۔ آپ اس دفعہ 2 ماہ بعد آئے ہیں۔ وہ دنوں کا حساب رکھے ہوئے تھی۔ حیات علی کے دل میں ایک دم ندامت کا احساس جاگا تھا۔ میں جلدی آنے کی کوشش کیا کروں گا، انہوں نے دلاسا دیا۔ بس تم خوش رہا کرو، کھانا پینا اچھا رکھو، کسی بھی چیز کی کمی ہو ملازمہ سے منگوا لیا کرو۔ ایک عدد ملازم بھی میں بندوبست کر دیتا ہوں، باہر کسی بھی کام کے سلسلے میں وہ مدد کر دے گا۔ بس اپنی صحت کا خیال رکھا کرو۔ مجھے بس وہی پیاری سی زیبن چاہیے جسے پہلی نظر میں دیکھ کر میں بے بس ہو گیا تھا۔ وہ اس کی دلجوئی کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ وہ زیبن کے پاس کچھ دن رہے تھے اور اس کو بہت ساری آؤٹنگ پر کرائی تھی۔ اس دن بھی
اس کو لے کر باہر پارک میں آئے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ چودھری صاحب آپ کی بیوی تنہائی اور فرسٹریشن کا شکار ہے۔ ایسی کیفیات اکثر اوقات ماں بننے والی خواتین کو نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ ان کو ایکسٹرا کیئر اور نگہداشت کی ضرورت ہے۔ جتنا بھی ممکن ہو سکے ان کا خیال رکھا کریں اور کوشش کریں یہ خوش رہا کریں۔ اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ جتنے دن شہر میں رہیں زیبن خوش رہے۔ پارک کی رونق اور اس میں موجود لوگوں کو دیکھ کر زیبن کا مزاج ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا۔ حیات علی بھی دل و دماغ کو ہر طرح کے خیالات سے پاک کر کے صرف اور صرف زیبن کے ساتھ کو انجوائے کر رہے تھے۔ تبھی وہاں پارک میں انہیں اپنا بہت پرانا اور دیرینہ دوست ملا تھا، سبحان احمد۔ دونوں کالج اور یونیورسٹی میں کئی سال اکٹھے رہے تھے۔ سبحان کا باپ وکیل تھا۔ تعلیم کے بعد اس نے بھی اپنے باپ کا آفس جوائن کر لیا تھا، جبکہ حیات علی اپنی تعلیم مکمل کر کے گاؤں لوٹ گئے تھے۔ 5 سال پہلے سبحان کی شادی ہوئی تھی۔ پھر پتہ چلا تھا کہ وہ امریکہ سیٹل ہو گیا، لیکن بہت عرصہ بعد اسے پاکستان میں دیکھ کر دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ سبحان اپنی بیوی کے ساتھ تھا۔ یہ کون ہے؟ سبحان اس کی بیوی حویلی جا چکا تھا۔ وہ 1-2 بار زبیدہ سے بھی مل چکا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کم عمر سی لڑکی زبیدہ نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ اس سے پہلے کہ سبحان کچھ ایسا ویسا سوچتا، حیات علی نے سچ بتا دیا، لیکن تمہاری بیوی تو آواز دھیمی تھی۔ میں نے زیب النساء سے یہاں شادی کی، حویلی میں کسی کو بھی علم نہیں، مختصر الفاظ میں بتایا تھا۔ سبحان خاموش ہو گیا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ اس کا دوست کوئی عیاش، کرداری لحاظ سے کمزور انسان نہیں تھا۔ دونوں کا بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت گہرائی سے جانتے تھے۔ سبحان نے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی تھی۔ حیات علی زیبن کو سبحان احمد کی وائف کے پاس چھوڑ کر دونوں پارک میں ٹہلتے رہے تھے۔ حیات علی نے مختصر الفاظ میں سبحان احمد کو اپنی ساری کہانی کہہ سنائی تھی۔ تم کب تک پاکستان میں ہو؟ حیات نے پوچھا۔ ہم 2 ماہ تک مزید ہے۔ اصل میں شادی کے 5 سال بعد بھی حاجرہ ماں نہیں بن سکی۔ ہم یہاں ٹریٹمنٹ کرانے آئے تھے، وہاں کے سب ڈاکٹرز کو آزما چکے، سوچا اب یہاں کے لوگوں کو بھی آزما لیں۔ اوہ وہ دن زیبن کے لیے بہت خوشگوار تھا۔ وہ حاجرہ سے مل کر بہت خوش تھی۔ حاجرہ سے زیبن کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ حیات علی نے دونوں میاں بیوی کو اس کے گھر آنے جانے کا کہہ دیا تھا۔ حیات علی کا مقصد زیبن کا دل رگا رکھنے کا تھا۔ سبحان اور اس کی بیوی نے بھی گھر چکر لگانے کی حامی بھر لی تھی۔ اس طرح ایک بہت اچھا ہفتہ گزار کر حیات علی اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہوئے تو زیبن ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر اداس ہو گئی تھی۔ رابعہ ہادیہ کے پاس آئی تو اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ وہ مجھے ضرور ملے گا، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس سے ملاقات تمہارے حوالے سے ہوگی۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہو، میرے بارے میں سوچتا ہو، لیکن جیسے وہ تو سرے سے بے خبر تھا۔ ہادیہ پلیز اس طرح مت رو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ رابعہ ہادیہ کے ہاتھ تھام کر منت سے بولی، اس محبت میں میرے لیے ہی بس خواری کیوں تھی؟ وہ کسی اور حیثیت سے بھی تو مجھے مل سکتا تھا نا۔ میں نے اس کا برسوں انتظار کیا اور نتیجتاً مجھے کیا ملا؟ دکھ، اذیت، تکلیف اور عمر بھر کی نارسائی۔ تم ایک بار ابو بکر سے مل لو، اگر تم دونوں راضی ہو جاؤ تو میں گھر والوں سے بات کر لیتی ہوں۔ تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی اب وہ پہلے والی پوزیشن میں نہیں رہا، خود کو کافی حد تک اسٹیبلش کر چکا ہے۔ انکل اور آنٹی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ محبت سے ساتھ لگا کر رابعہ نے کہا تو ہادیہ کے آنسو رک گئے۔ لیکن تمہاری شادی ہو رہی ہے، محض چند دن باقی ہیں بس۔ میں فیضان ماموں اور سہیل بھائی سے بات کروں گی، اگر تمہارے والدین نے کوئی اعتراض کیا تو وہ ان کو بھی قائل کر سکتے، بس تم ایک بار ابو بکر سے میرے ساتھ چل کر مل لو، اس نے خلوص سے دل سے کہا۔ ہادیہ کا چہرہ ایک دم روشن ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل پھر بجھ گیا۔ ابو بکر کبھی راضی نہیں ہوگا، اور تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، میں بھلا تمہاری زندگی کی خوشیوں کو کیسے چھین لوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو رابعہ نے نرمی سے ہادیہ کا ہاتھ تھاما۔ میری ابو بکر سے کوئی بھی جذباتی وابستگی پیدا نہیں ہوئی ابھی تک، اور میں کوئی قربانی نہیں دے رہی۔ تم میری دوست ہی نہیں بلکہ بہن بھی ہو۔ اگر ہماری شادی ہو جاتی تو یقیناً ہم اچھی لائف گزارتے، لیکن شکر ہے پہلے ہی سب کلیئر ہو گیا۔ اب باقی معاملات کو ہینڈل کرنا میرا کام ہے۔ رہ گئی میری شادی کی ڈیٹ، بہت سے لوگوں کی شادی کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، میں سمجھوں گی میری بھی ٹوٹ گئی۔ وہ پرسکون تھی، انداز میں اطمینان تھا۔ اگر ابو بکر نے انکار کر دیا تو ہم سب مل کر اسے منا لیں گے، باقی میں خود اسے قائل کروں گی۔ بس تم اپنے والدین کو قائل کرنے کی کوشش کرو۔ ماما کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، لیکن پاپا یقیناً اعتراض کریں گے، لیکن اگر تم لوگ ساتھ دو تو وہ قائل ہو سکتے ہیں۔ وہ انسان کی اندرونی خوبیوں کو دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک بیرونی لوازمات بس میں معنی ہیں۔ دیٹس گریٹ، پھر تو انکل کو قائل کرنا ماموں اور بھائی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ رابعہ واقعی پرجوش تھی۔ ہادیہ کا رونا دھونا ایک دم ختم ہو گیا تھا۔ واقعی سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ وہ اندرونی طور پر خوف زدہ تھی۔ انشاءاللہ، بس تم دعا کرو۔ اور تمہاری شادی، وہ پھر سے گلٹی فیل کرنے لگی، وہ بھی ہو جائے گی۔ ابھی سمجھ لو میرے لیے رائٹ پرسن سامنے نہیں آیا۔
جس دن آ گیا میری شادی بھی ہو جائے گی۔ ہادیہ ہلکا سا مسکرائے۔ رابعہ نے محبت سے اس کے ہاتھ دبا کر ساتھ لگایا تھا۔ وہ کالج سے گھر آئی تو حماد کی فیملی آئی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کی پھپھو شائستہ اور ان کے شوہر تینوں موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر انا کا دل ایک دم بند ہوا تھا۔ وہ لوگ صبوحی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ ایک طرف وقار احمد اور ضیاء ماموں بھی تھے۔ انا دروازے میں ہی ساکت ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ یہ لوگ کیوں آئے ہوں گے۔ ابھی تک ان لوگوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مرے قدموں سے چلتے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ موبائل ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کا حماد کیا کسی سے بھی رابطہ نہیں تھا۔ اس وقت وقار گھر پر تھے، یعنی ان کے علم میں ان لوگوں کی آمد تھی، جبکہ وہ قطعی بے خبر تھی۔ وہ ساکت انداز میں بستر کے کنارے ٹک گئی تھی۔ اس نے یہ سارا کھیل خود شروع کیا تھا اور اب یہ کھیل اس کے گلے کا پھندا بنتا جا رہا تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی جب روشی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انداز سنجیدہ تھا۔ حماد کی والدہ، بھائی اور بھاوج آئے ہیں۔ انکل نے مصطفیٰ بھائی کے ذریعے ان لوگوں کو آج اپنے یہاں مدعو کیا تھا۔ وقار انکل نے ان سے تمہارے اور حماد کے رشتے کی بات کیا۔ وہ لوگ تمہیں بلا رہے ہیں، آ کر ان سے مل لو، روشی نے کہا تو انا کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ ہو سکتا ہے ماموں ان لوگوں کو آج ہی ہاں کہہ دیں۔ انا نے ہراساں ہو کر روشی کو دیکھا، پر روشی کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ گھر والوں سے اس کی بول چال بند تھی۔ کوئی بھی اس سے مخاطب نہیں ہوتا تھا سوائے روشی اور ضیاء ماموں کے۔ وہ اسی طرح ساکت بیٹھی رہی تھی۔ تبھی صبوحی خود اسے بلانے چلی آئی تھی۔ ان کا انداز سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ ان کے کہنے پر وہ آہستگی سے اٹھ کر اسی حلیے میں چلی آئی تھی۔ مصطفیٰ کی پھپھو بہت محبت سے ملی تھی۔ انہوں نے خود اٹھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ شائستہ کا رویہ بھی اچھا تھا، خوش اخلاقی سے ملی تھی۔ ہمارے یہاں اس رشتے ناطے طے نہیں ہوتے، میں انشاءاللہ سب بڑوں کو لے کر آؤں گی اور پھر بات طے کروں گی۔ وہی ہماری منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ آپ کے کان میں بات ڈال دی ہے، اب آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہوئی۔ حماد جاب کے سلسلے میں 1-2 ماہ کے لیے باہر جا رہا ہے، واپس آتا ہے تو انشاءاللہ شادی کی ڈیٹ رکھ دیں گے، زہرہ پھپھو نے کہا تھا۔ وقار اور صبوحی نے سر ہلا دیا تھا۔ صبوحی کا چہرہ ابھی بھی سنجیدہ تھا، جبکہ وقار کا چہرہ نارمل تھا۔ جب آپ کو مناسب لگے رسم کرنے آ جائیے گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نارمل انداز میں کہا۔ انا کو لگا وہ ابھی یہیں گر جائے گی۔ وہ بامشکل خود کو سنبھال پا رہی تھی۔ میں آتی ہوں، وہ لڑکھڑاتی آواز میں کہہ کر فوراً وہاں سے نکلی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر کر وہ ایک دم ضبط کھو بیٹھی تھی۔ رابعہ نے سہیل اور فیضان سے بات کی اور وہ دونوں ساری بات سن کر گمسم ہو گئے تھے۔ مجھے ہادیہ بہت عزیز ہے۔ ابو بکر کہہ چکے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کا اعتماد نہیں توڑ سکتے، لیکن میں بھی ہادیہ کا دل نہیں توڑ سکتی۔ ہے تو یہ ایک مشکل فیصلہ، لیکن مجھے ان حالات میں اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں لگ رہا۔ سر جھکا کر اس نے دل کی بات کہہ دی۔ میں ہادیہ کو ابو بکر سے ملوا رہی ہوں، اس کے بعد آپ لوگ بھی فیصلہ کر لیجیے گا۔ یقیناً ابو بکر ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں، مگر ان حالات میں جب ہم سب کو جانتے ہیں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا۔ وہ اپنے جذبات کا اظہار کھل کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارا فیصلہ اچھا لگا ہے۔ میں امی اور باقی لوگوں سے بات کر لوں گا، تم ہادیہ کو ابو بکر سے ملوا دو، اس کے بعد ہی ہم ابو بکر سے بات کریں گے۔ سہیل بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے فیصلے کو اہمیت اور اس کی ذات کو مان دینے کی کوشش کی تھی۔ شکریہ بھائی، یقین جانیے بھائی، یہ سب کچھ جانتے بوجھتے میں اس رشتے کے لیے تیار ہو جاتی تو ساری زندگی میں اپنے ضمیر کے سامنے گنہگار رہتی۔ جیتی رہو۔ میں تمہاری ماں سے بات کرتا ہوں، دکھ تو اس سے بہت ہوگا، لیکن ایک انسان سے ہم زیادتی بھی تو نہیں کر سکتے۔ جانتے بوجھتے تمہیں یا ابو بکر کو اس شادی کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ہم، ماموں نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بڑے ہمیشہ اس کو سمجھ کر، اس کے فیصلے کو سمجھ کر اس کو اہمیت دیں گے۔ تم ابو بکر اور ہادیہ کو بلوا لو اور دونوں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہمیں بتا دینا، ماموں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ کر باہر نکل گئے۔ سہیل بھائی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو اس کا حوصلہ ایک دم کہیں گنا بڑھ گیا تھا۔ زیبن کی حالت کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ زبیدہ کینیڈا جانے پر زور دے رہی تھی، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ شہر سے واپس آئے ان کا 3را دن تھا، لیکن ذہن زیب النساء میں اٹکا ہوا تھا۔ بابا صاحب بھی چہیتی بہو کی ہاں میں ملاتے تھے۔ ان حالات میں حیات علی نے ایک فیصلہ کیا تھا، زبیدہ یا بابا صاحب کو اپنی زیبن سے شادی کے بارے میں اطلاع بتا دیں گے۔ بابا صاحب باہر ڈیرے سے حویلی لوٹے تو وہ دالان میں ٹہل رہے تھے۔ ملازم نے ان کی آمد کی اطلاع دی تو وہ ان کے کمرے میں آ گئے۔ سلام دعا کے بعد ادھر ادھر کی باتیں چلتی رہی تھی۔ کیا بات ہے حیات، جب سے شہر سے لوٹے ہو خاموش سے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں بابا صاحب۔ بابا صاحب کی بات کو انہوں نے مسکرا کر رد کیا۔ اصل میں مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ کیا بات کرنی ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ رک گئے تھے۔ بابا صاحب حقے کے شوقین تھے۔ ملازم ان کے لیے حقہ تیار کر کے لایا تو وہ حقے کی نال تھام کر حقہ گڑگڑانے لگے۔ بولو بچے، کیا بات ہے؟ بات یہ ہے بابا صاحب کہ وہ پھر رکے اور قدر توقف کے بعد سب بتاتے چلے گئے، اور بابا صاحب وہ حیرت سے گنگ حقے کی نالی کو گڑگڑانے کی بجائے بدھ بنے چہیتے بیٹے کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن رہے تھے۔
زورا پھوپھو اور باقی سب واپس جا چکے تھے۔ انا مسلسل کمرے میں بند تھی، صبح ہی کہیں باہر اس کے کمرے تک آتی اور پھر بند دروازے کو دیکھ کر پلٹ جاتی تھی۔ مغرب کے بعد سبھی گھر میں موجود تھے، احسن اور ولید کو بھی۔ حماد کی فیملی کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ ولید کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ روشنی نے کئی بار اس کا چہرہ دیکھا لیکن کوئی تاثر اخذ نہیں کر پائی تھی، جبکہ احسن کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ ضیاء صاحب صدمے سے نڈھال تھے۔ پاپا کیوں؟ کیا آپ نے ایسا خود سے ان لوگوں کو گھر بلوایا اور پھر بات کی؟ کیا ہم اب اتنے گئے گزرے ہیں کہ خود سے یہ سب کر رہے ہیں؟ احسن مسلسل ٹہل رہا تھا۔ جب اولاد ایسی منہ زور ہو جائے تو والدین پہ یہ سب کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وقار صاحب انا سے حد سے زیادہ بدظن ہو چکے تھے۔ روشی کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی تھی۔ ایک بات کہوں، پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے انا یہ سب جان بوجھ کر کر رہی ہے، اس نے کہا تو سبھی نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں وہ حماد سے محض ہمیں بدظن کرنے کے لیے رشتہ جوڑ رہی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ احسن ایک دم متوجہ ہوا۔ انا کو کوئی کالز کرتا ہے اور وہ بلیک میل ہو رہی ہے۔ اس کا فون ٹوٹ گیا، نمبر بند تھا۔ گھر کے نمبر پر ایک لڑکی کی کال آئی تھی، میں نے بھی اس سے بات کرتے سنا تھا۔ کوئی اسے دھمکا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسا دھمکانا؟ اب کی بار باقی لوگ بھی ایک دم متوجہ ہوئے تھے۔ اوہ گاڈ، ابھی تک انا رولا ختم نہیں ہوا۔ انا کا رولا نہیں ختم ہو رہا یار۔ مطلب بہت ہی یہ زیادہ سیڈ چیز ہے کہ ایک بندی کسی کو اعتماد میں نہیں لے رہی، کسی سے بات کر دے تاکہ کوئی ریلیکسیشن ہو، کسی کو تو ریلیکسیشن ہو، اور دوسری طرف مجھے پتہ نہیں کیوں دکھ ہو رہا ہے، دل سے دکھ ہو رہا ہے زیب النساء کے لیے، اس بیچاری بچی کے لیے۔ مطلب اب تو وہ بیچاری زندہ بھی نہیں ہے، مطلب ادھر زندہ نہیں ہے، اب تو پتہ نہیں باپا صاحب بھی ہوں گے کہ نہیں۔ اتنی پرانی سٹوری ہے، کتنی بدتمیز ہوں نا میں۔ خیر اب تو بہت پرانی، مطلب 2012 کی بات ہے۔ 2012 میں یہ ناول آیا تھا، اور 2012 میں آیا تھا کیا یہ ناول؟ ہاں یار 2012 میں آیا تھا، 2016 میں یہ ناول ختم ہوا تھا۔ تم لوگ لیول چیک کرو صبر کا کہ ہم نے کتنے سال اس ناول کو سنا۔ ایسے ہی ناول جیسے مالا کا ناول بھی ایسے ہی تھا، میں نے پہلی ایپیسوڈز پڑھی تھی، تو اس کے بعد اب میں نے کچھ دن پہلے ہی اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ پہلی ایپیسوڈ جو میرے اس چینل پر تھی وہ مالا کی تھی، اور ہاں اگر آپ لوگ مالا سننا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ چینل پر میں نے اس کی 33 ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے اس کا لنک شیئر کر دیا۔ مطلب وہ میری سٹارٹنگ والی ویڈیوز تھی، تو ادھر وہ مین چینل پر ہے، تو میں نے اس کو ہائڈ کر دیا ادھر سے، اور اس کا لنک میں نے واٹس ایپ چینل پر شیئر کر دیا۔ آپ لوگ وہاں سے اس ناول کو سن سکتے ہیں، اور باقی والی پلے لسٹ بھی میں نے دے دی ہے دوسرے چینل پر جو ساری ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ شارٹ ناولز میں فار ایور بک ہیون چینل پر اپلوڈ کر رہی ہوں، اور اگر واٹس ایپ کا آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا، واٹس ایپ چینل کا لنک آپ لوگوں کو اسی چینل کے اباؤٹ میں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ریویو آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس چیز پر ریویو کروں، کیونکہ مصطفیٰ ایز یوزول ان دونوں کی تو بیچاروں نے بڑی کوشش کی ہے۔ انا کو شہوار نے منانے کی کوشش کی، وہ بیچاری خود اتنی پریشان رہی ہے۔ مطلب میں اس وقت فیل کر رہی تھی کہ جب وہ کہہ رہی تھی کہ 2 تھپڑ انا کو لگائے، مطلب ہر بندے کو غصہ آتا ہے یار، اتنا بندہ کوئی ضدی ہو، اتنا بندہ کوئی چڑچڑا ہو، کوئی دھمکا بھی رہا ہے تو کسی کو اتنا رائٹ نہیں دینا چاہیے کہ کوئی آپ کے نروس پر اتنا زیادہ ہو جائے۔ مطلب مجھے غصہ آتا ہے، میں تو اریٹیٹ ہوتی ہوں، مجھے کسی کے ساتھ پرابلم ہو نا، میں جب تک اس بندے کو بتاؤں گی نہیں مجھے ریلیکسیشن نہیں ہوتی، مطلب میں ریلیکس نہیں ہوتی، میں دل میں نہیں رکھ سکتی، میں جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ میں بول دیتی ہوں۔ مطلب میرے پاس ایسا نہیں ہے کہ میں دل میں رکھوں اور کرتی رہوں کہ یار اس نے مجھے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، نو، جتنی مرضی بات جیسی، میں منہ پھٹ نہیں کہہ سکتی خود کو، ہاں میں اگلے بندے کو بتا دیتی ہوں، اور ویسے بھی مجھے کوئی بات بری لگتی ہے تو میں بعد میں اس کو کہہ دیتی ہوں کہ مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی، اور مجھے بہت برا لگا یہ، مطلب میں کہہ دیتی ہوں، دل میں نہیں رکھ سکتی کہ میں کرتی رہوں کہ یار یہ اس نے وہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو ایسی نہیں ہے پرسنالٹی میری۔ اور دوسرا یہ کہ انا کی پرسنالٹی تھرو آؤٹ ایسے ہی ہے، اور اس میں کہوں نا کہ رائٹر اتنا زبردست، سمیرہ شریف طور مائنڈ بلوئنگ، بہت اچھا لکھا اس نے۔ اگر ہم کہیں کہ دیکھو وہ رائٹر ہی اتنا کر رہی ہے تو یار شہوار اور مصطفیٰ کا کریکٹر بھی تو وہی لکھ رہی ہے، کتنی انڈرسٹینڈنگ کپل ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، کتنے وہ ایک دوسرے سے اچھے سے بات کرتے ہیں، اور وہ کتنے ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، وہ بھی تو نظر آ رہا ہے نا ہمیں۔
اور ادھر سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ بھی اسی رائٹر نے لکھا ہے. تو وہ جس طرح سے ایک بندے کی پرسنالٹی ہے نا وہ چینج نہیں کر رہی, وہ تھرو آؤٹ ایسے ہی لے کر جا رہی ہے. وہ ایک دم سے ہے نا اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتی, وہ ایسی ہی ہے. وہ اپنا نقصان کر کے رونے والی بندی ہے اور وہ ایسے ہی کرتی ہے. ابھی بھی اس نے اپنا نقصان کیا, ماد وغیرہ والا سین جو چل رہا ہے, تو اس کے بعد اب یہ جو حرکتیں کر رہی ہے, بعد میں رونا دھونا. کاشفا اتنی بدتمیز, اتنی لیچڑ عورت ہے وہ. ان کے ساتھ بہت برا ہونا ہے, بہت زیادہ برا. میں بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ سارے ڈیزرو کرتے ہیں. اور یہ ایاز بھی, مجھے گالیاں نکالنے کا دل کر رہا ہے یار. نکال لو, تھوڑی سی نکال لو پلیز یار. میرا ایک گالی نکالنے کا دل کر رہا ہے, اتنی زیادہ میرا دل کر رہا ہے, بس میرے منہ سے نکل رہا ہے یار, میں کیا کروں. خیر, دوسری طرف اس کا بھی ظاہر سی بات ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, کہاں تک میں پہنچی تھی. ہاں, یہ مصطفیٰ اور وہ ہوپ فلی کہ اب ایاز بدتمیز کرے گا. تو میں نہیں اسپوائلر دینا چاہتی, لیکن پھر بھی وہ بہت بدتمیز ہے. اس سے کچھ بھی اچھا ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. سب خیر خیریت رہے. اور باقی یہ انا صاحبہ, اللہ کوئی تو یار اس کو کر دو. ولید کا مجھے غصہ آ رہا ہے کہ مطلب بندہ تھوڑا سا تو ایفرٹس کرتا ہے نا. تم اگر کہہ رہے ہو تو تم جا کر اس کا چیک کروا لو موبائل. اگر تمہیں تمہاری بہن کہہ رہی ہے کہ دھمکیاں دے رہی, تم نے خود بھی فیل کیا ہے, تو یار تم تھوڑی سی ایفرٹ کر لو. تم مر جاؤ گے. نہیں میں نہیں کر سکتا, اب ہمارے مزاج نہیں ملتے. چھی, عجیب انسان ہے تو. مجھے اس پر بھی غصہ آ رہا ہے, مجھے دونوں پر غصہ آ رہا ہے. اگر وہ شیر ہے تو وہ صفا شیر ہے, انا اگر ضدی ہے تو وہ بھی ضدی ہے. ولید کو بھی اپنا وہ جینٹل مین زون وہ بھی پسند ہے. دیکھو مطلب اگر تمہاری ایکسیس ہے, تم اس کا ڈاٹا نکال سکتے ہو تو نکلواؤ. تم اس کو وہ نہیں بتائے گی, وہ بالکل بھی نہیں بتائے گی. اور اب تھوڑے سے عقل کر لو. اگر وہ روشی بیچاری بتا ہی رہی ہے, وہ بیچاری کچھ نہ کچھ سن لے کر تم لوگوں کو بتاتی ہے, تو تم لوگ ایکشن لو یار. تو لیکن خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, ایکشن لیتے ہیں نہیں لیتے. اب اگلی ایپیسوڈ میں ہمیں کچھ آئیڈیا ہوگا. تو یہ تو اب اگلی ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا, کیونکہ اب روشی بتا رہی ہے. اب سیانے ہو گئے نا تو ایکشن لیں گے. ویسے میں سچ میں بتاؤں, مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ اتنا رولا ہوا ہے. مجھے اینڈ پتہ ہے, اینڈنگ پتہ ہے, مجھے سب یاد ہے, مجھے موٹی موٹی باتیں یاد ہیں, لیکن مجھے یہ یاد ہی نہیں ہے کہ ان کا اتنا رولا, کیونکہ میں نے ہمیشہ اسکپ کر دیا تھا. اور آنیسٹلی اسپیکنگ میں یہ حیات علی کے سینس بھی اسکپ کر دیتی تھی. میں نے نہیں پڑھے, میں بالکل بھی نہیں پڑھتی تھی. مجھے مزہ نہیں آتا تھا. میں پاسٹ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتی تھی, کیونکہ مجھے ایک تو دکھ ہوتا تھا, کیونکہ اب وہ زندہ نہیں, جو لوگ زندہ نہیں ہوتے مجھے ان کا بڑا دکھ ہوتا ہے, تو میں نہیں پڑھتی وہ. تو اسی لیے ہیپی اینڈنگ ناولز مجھے پڑھنے ہوتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ یہ ہیپی اینڈنگ ہی ناول ہے, مزے کا ناول ہے. آپ لوگ مایوس نہیں ہوں گے اس کی اینڈنگ سے. اور ایک مین چیز جو رابعہ والا سین ہوا ہے, ہائے ہائے, مجھے ایک طرح سے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ اس کے ابو بکر کے ساتھ نہیں ہوئی, کیونکہ اس کا اب عباس کے ساتھ ہوگا. سوری گائز, میں نے تھوڑا سا اسپوائلر دے دیا, لیکن خیر مطلب امکان ہو رہے ہیں. اب مجھے آئیڈیا نہیں ہے, مے بی ان فیوچر ہو سکتا ہے کہ عباس ٹرائی کرے. مطلب میں صرف اندازہ لگا رہی ہوں یار, میں اسپوائلر نہیں دے رہی تم لوگوں کو. پھر تم لوگ کہتے ہو آپ آگے سے بتا دیتی ہیں اور ہمیں مزہ نہیں آتا. تو اسی لیے میں دیکھ کتنی اچھی بندی ہوں, میں آگے سے بتا ہی نہیں رہی. میرا اتنا دل کرتا ہے, پتہ ہے سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے, جب آپ کوئی کہانی سنا رہے ہو کسی کو اور اس کو بتا دو کہ جلدی جلدی بتا, یہ ہوتا ہے. اور پھر مطلب ایسے کچھ لوگ کو ہوتا ہے کہ سسپینس کریٹ کرے. میری ایک فرینڈ تھی جو مجھے ہمیں اسٹوری سناتی تھی. ہم جب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہوتے تھے, تو وہاں پہ نا ہم ہاسٹل میں تھے, پرائیویٹ ہاسٹل تھا. تو اس میں ایسا تھا کہ ورکنگ وومنس بھی ہوتی تھی. تو وہ گریجویشن کے بعد اس کی جاب تھی, مطلب وہ ہم سے بڑی تھی. تو مطلب کوئی 3-4 سال یا 5 سال بڑی ہوگی ہم سے. تو وہ ویسے تھی بچوں کی طرح. وہ بہت پیاری ہے میری فرینڈ, ماشاء اللہ بہت پیاری. اب تو ان کی شادی ہو گئی, اب وہ دبئی میں ہوتی ہے. تو خیر وہ بہت ہمیں اسٹوری سناتی تھی. ہم چھوٹے بچوں کی طرح اس کے نا ارد گرد بیٹھ کر نا سنتے تھے. تو وہ ہمیں موویز سناتی تھی. تو ہم کہتے اچھا آگے کیا ہوگا, آگے یہ ہو سکتا ہے, نہیں نا سنو تو. وہ ایسے کرتی تھی, سنو تو. اور ایٹ دی اینڈ وہی ہوتا تھا. تو ہم کہتے تھے یار
وہ کہتی تھی تم لوگوں کو ایسے ہی میں اسپوائلر دے دیتی, میں نے پوری اسٹوری سنانی ہوتی تھی, مجھے مزہ آتا ہے کہ تم لوگ سوچو کہ آگے کیا ہوگا, سسپینس میں رکھتی ہوں. تو وہ کبھی بھی نہیں بتاتی تھی اینڈ کیا ہوتا ہے. ہمیں ہوتا تھا کہ اینڈ بتاؤ, وہ مل گئے نا, ہیپی اینڈنگ ہے نا, وہ آپس میں ملے, ان کا یہ ایٹ دی اینڈ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ اگر ہیرو ہیروئن ہے تو وہ آپس میں مل گئے نا, ان کے ہیپی اینڈنگ تو ہے نا. تو بس یہی ہوتا تھا. وہ کہتے سنو تو, رکو, ویٹ کرو. وہ پوری اسٹوری نا, پوری وہ ایک بندہ کے سارے وہ سناتی تھی. مطلب اگر وہ اسٹوری اس کی سن لینا تو مووی دیکھنے کا آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اچھا یہ والی مووی اس نے سنائی تھی ہمیں. تو اس طرح سے. لیکن میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اسپوائلر تو دوں, لیکن خیر پھر میں بھی نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کی وہ ختم ہو. تو بہت مزے کی آگے اسٹوری ہے, آگے بھی بہت مزے کا سب کچھ ہونے والا ہے. آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہو, بہت زیادہ سسپینس ہے آگے, کیونکہ اب پردے اٹھنے والے ہیں, اب کہانی کا پتہ چلنے والا ہے کہ بابا کی کہانی کیا ہے. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.